آج اس لڑکی کی وجہ سے میرا بیٹا مجھ سے بدگمان ہوا ہے، میں چھوڑوں گی نہیں اسے، وہ غصے سے بول رہی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے دیکھا شاہ میر اپنا بیگ لیے باہر جا رہا ہے۔ تم کہاں جا رہے ہو شاہ میر؟ سلطانہ بیگم نے دکھ سے کہا۔ یہ حویلی چھوڑ کر جا رہا ہوں، وہ بولا اور باہر نکل گیا۔ باہر نکلا تو گاڑی کے سامنے مراد کھڑا تھا۔ خیریت، اتنی جلدی سے شہر واپس جا رہے ہو؟ مراد نے پوچھا۔ کب سے یہ سلوک ہو رہا ہے حریم کے ساتھ اس حویلی میں؟ مجھے سچ سچ بتاؤ، شاہ میر نے سرخ آنکھوں سے پوچھا تو مراد سارا معاملہ سمجھ گیا۔ جب تم شہر جاتے ہو، مراد بولا، اور مجھے بتانا بھی گوارا نہیں کیا تم نے۔ شاہ میر نے کہا، اگر میں بتاتا تو کیا تم میرا یقین کرتے؟ وہ تمہاری بیوی ہے، کیا تم میں اس کے جسم کے نشانات نہیں دیکھے ہوں گے؟ مراد نے کہا تو شاہ میر کو وہ نشانات یاد آئے جن کے متعلق اس نے حریم سے پوچھا تھا، اور اس نے یہ کہہ کر ٹال دیا تھا کہ وہ سلپ ہو کر گر گئی تھی۔ وہ حسب معمول اسی نائٹ کلب میں بیٹھا ہوا تھا۔ رشید واش روم چلا گیا تو اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی، پھر سے مشروب پینے میں مشغول ہو گیا کہ ایک ویٹر اس کے پاس آیا اور ایک لفافہ اسے دیا۔ یہ آپ کے لیے کوئی دے کر گیا ہے، ویٹر نے انگریزی میں کہا اور چلا گیا۔ اس نے لفافہ کھولا، اس میں جو عبارت لکھی ہوئی تھی اسے پڑھ کر جیسے ظفر کے پیروں تلے سے زمین سے رک گئی تھی۔ شیر ہو تو اپنے کچھار سے باہر آؤ اور میرا مقابلہ کرو۔ تمہاری ایک بہت ہی قیمتی چیز میرے پاس ہے جسے تمہارے باپ سردار شاہ نواز نے میرے نکاح میں دیا ہے، واپس لینی ہے تو میرے پاس آؤ، فقط شاہ میر۔ وہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ کون سی چیز کی بات کر رہا ہے شاہ میر۔ اتنا تو اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ شاہ میر کو اس کی لوکیشن پتہ چل گئی ہے، کیونکہ کافی عرصے سے وہ اسی نائٹ کلب میں ایک مشکوک شخص کو دیکھ رہا تھا، اور اس سے 100% یقین تھا کہ یہ شاہ میر کا کوئی جاسوس ہے۔ 100% یقین تھا کہ یہ شاہ میر کا کوئی جاسوس ہے، لیکن وہ سوچ میں پڑ گیا کہ شاہ میر کون سی قیمتی چیز کی بات کر رہا ہے۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ حریم کی بات کر رہا ہے۔ اس نے 2-3 بار پھر وہی عبارت پڑھی، نکاح۔ لفظ پر اس کی نظریں اب ٹھہری ہوئی تھیں۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک جھماکا ہوا، حریم۔ اس سے آگے وہ کچھ سوچ ہی نہیں پا رہا تھا۔ رشید واپس آ کر اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ اس نے دیکھا ظفر کے چہرے کا رنگ بالکل اڑا ہوا ہے۔ سائیں آپ ٹھیک تو ہیں؟ رشید نے پوچھا۔ بابا سائیں کو کال ملا کر دو، مجھے ان سے بات کرنی ہے، ظفر نے کہا۔ آپ کو جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھیں، انہوں نے سختی سے منع کیا ہے کہ آپ کسی سے بھی فون پر بات نہیں کر سکتے، رشید بولا۔ حریم کی یاد آ رہی تھی، اس سے بات کرنا چاہ رہا ہوں میں۔ ظفر کا انداز معنی خیز تھا۔ شاہ میر کا بھیجا ہوا پیغام ایک چال بھی ہو سکتا تھا اسے وہ واپس بلانے کے لیے۔ ابھی وہ اتنی جلدی کسی بھی بات کا یقین کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا، خاص کر دشمن کے بھیجے ہوئے پیغام کا، جب تک اس کی تصدیق خود نہ کر لے۔ حریم بی بی بالکل ٹھیک ہے، سردار صاحب بتا رہے تھے کہ جلد ہی ان کا ولید سائیں سے نکاح ہونے والا ہے، رشید نے خوش ہونے کی بھرپور اداکاری کرتے ہوئے کہا۔ ظفر سوچ میں پڑ گیا۔ مجھے بہت برا محسوس ہو رہا ہے، میری آنکھوں کے سامنے اسے مارا گیا، گھسیٹا گیا، اس کے بال کھینچے، یہ منظر میرے لیے اتنا دکھ کا باعث ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ وہ میری بیوی ہے اور میں نے خود کبھی اس کے ساتھ اس قسم کا سلوک نہیں کیا۔ مجھے اندازہ تھا کہ اماں اس کے ساتھ سختی کرتی ہیں، لیکن اتنا برا سلوک کرتی ہوں گی میں نے سوچا بھی نہیں تھا، شاہ میر بولا۔ یہ تو کچھ بھی، اس سے آگے جو ہوا وہ تو تم سن ہی نہیں سکتے، مراد بولا۔ اس سے اور برا کیا ہو سکتا ہے اس کے ساتھ، شاہ میر بولا۔ اتنا برا ہوا ہے جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے، مراد نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ بتاؤ مجھے، شاہ میر بولا۔ تمہاری عزت کو تمہاری ماں گھسیٹتے ہوئے مردوں کی بیٹھک تک لے گئی اور سب کے سامنے اس کے تن سے اس کی چادر جدا کی، اسے زمین پر پھینک کر مارا۔ شاہ میر، ان 2 کوڑی کے مردوں کے بیچ جن کی نظریں تمہیں دیکھ کر خوف سے جھک جایا کرتی تھیں، جو مرد سارا دن تمہارے کام کرتے ہیں، جو آتے جاتے تمہیں سلام کرتے ہیں، ان مردوں کے بیچ تمہاری عزت کو گھسیٹا گیا، مارا گیا، اس کی چادر چھین لی۔ کیا یہی ہے سردار شاہ میر سلطان کی حویلی میں ایک عورت کی عزت، عورت بھی وہ جو سردار کے نکاح میں ہو؟ کیا تم اسے اس لیے اس حویلی میں لائے تھے کہ مردوں کے سامنے ذلیل کر سکو؟ کیا گزری ہوگی اس مظلوم لڑکی کے دل میں اس وقت تمہیں اندازہ ہے؟ کیا سوچ رہی ہوں گی وہ کس بات کی سزا مل رہی ہے اسے، جبکہ اس نے کچھ کیا ہی نہیں، نہ اس نے جنید کا قتل کیا ہے نہ کروایا ہے، اسے صرف اس بات کی سزا دی جا رہی ہے کیونکہ وہ ظفر کی بہن ہے۔
اگر میں اس وقت وہاں موجود نہ ہوتا تو تمہاری ماں نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی اس بیچاری کو ذلیل کرنے میں، پر تمہاری ماں نے یہ سب صرف اس لیے کیا کیونکہ تم نے کہا تھا کہ کسی نامحرم کی نظر نہیں پڑنی چاہیے حلیم پر۔ اسی بات کا بدلہ لینے کے لیے اسے اتنے سارے نامحرم مردوں کے سامنے بنا چادر کے پھینک دیا تمہاری ماں نے اسے، بلکہ سب سے پہلے تو مجھے بلا کر بھابھی کو میرے پاس اچھال دیا، بلکہ یوں کہوں کہ مجھے پیش کر رہی تھی تمہاری ماں تمہاری بیوی کو۔ لیکن میں نے تمہیں اس وقت یہ بات نہیں بتائی کیونکہ تم مجھ سے بھابھی کو لے کر پہلے ہی ناراض تھے، مراد نے کہا تو شاہمیر کو اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اماں نے ایسا کیا؟ بہت مشکل سے شاہمیر نے یہ الفاظ ادا کیے تھے۔ شاہمیر کو لگا اس کے دماغ کی نسیں پھٹ جائیں گی غصے سے۔ وہ ایک دم سے سلطانہ بیگم کے پاس جانے کے لیے مڑا تو نوری بھاگتی ہوئی آئی۔ شاہ سائیں آپ کی بیوی بے ہوش ہو گئی ہے، نوری نے پھولتی ہوئی سانسوں کے ساتھ کہا تو شاہمیر ایک دم اس کے پاس بھاگا۔ اس نے دیکھا کہ رشید گہری نیند سو رہا ہے۔ بنا کوئی آواز پیدا کیے اس نے اپنا سارا سامان پیک کیا، اپنا پاسپورٹ اٹھایا اور نقدی اٹھائی، اور وہ اسے آہستہ سے دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ اس کی بس ہو گئی تھی، وہ مزید اس قید میں نہیں رہ سکتا تھا، اس لیے وہ واپس جا رہا تھا۔ اب جو ہوگا دیکھا جائے گا، وہ یہی سوچ کر جا رہا تھا۔ رشید جب نیند سے اٹھا تو اس کے اوسان خطا ہو گئے یہ دیکھ کر کہ نہ سفر فلیٹ میں موجود ہیں، نہ اس کا سامان، نہ اس کا پاسپورٹ۔ اس نے فوراً شاہ نواز کو کال ملائی۔ میں نے تم سے کہا تھا اس پر کڑی نظر رکھنا، نکل گیا نا وہ تمہارے ہاتھوں سے؟ شاہ نواز دھاڑے۔ مجھے لگتا ہے انہوں نے مجھے کوئی نیند کی گولی کھلا دی تھی کسی چیز میں ڈال کر، ورنہ میں نیند میں بھی چکنا رہتا ہوں، رشید بولا۔ اب وہ یہاں ایک اور شاہمیر کے ہاتھوں مارا جائے گا۔ رشید میرا ایک ہی بیٹا ہے اور تم اس کی نگرانی نہ کر سکے۔ شاہ نواز نے غصے سے فون کاٹ دیا۔ مبارک ہو، آپ کی وائف پریگننٹ ہیں، ڈاکٹر صوبیہ نے حریم کا چیک اپ کرنے کے بعد کہا۔ ڈاکٹر صوبیہ علاقے کے سرکاری میں تعینات تھیں اور شاہمیر انہیں حریم کا چیک اپ کرنے کے لیے حویلی لے کے آیا تھا۔ حریم ہوش میں آ چکی تھی۔ بدکردار لڑکی، بتا کس کا گناہ لے کے آئی ہے ہمارے گھر میں؟ ڈاکٹر صوبیہ کے جانے کے بعد فوراً سلطانہ بیگم اس پر جھپٹ پڑیں۔ اماں پلیز بس کر دیں، شاہمیر نے انہیں روکا۔ بس کر دوں؟ اتنی بڑی بات پر بس کر دوں؟ تم میں ذرا سی بھی غیرت ہے تو ابھی کے ابھی اسے قتل کر دو۔ کیا اب بھی اس بدکردار لڑکی کو؟ اماں وہ بدکردار نہیں ہے، شاہمیر نظریں چراتے ہوئے بولا تو سلطانہ کو سانپ سونگھ گیا۔ شاہمیر تم اپنے بھائی کا خون بھول گئے؟ مجھے یقین نہیں آ رہا، تم اس لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو گئے، تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ شاہمیر، میرا سارا کیا کرایا مٹی میں ملا دیا تم نے، مجھے برباد کر دیا تم نے۔ کیا اتنا ارزاں تھا میرے جنید کا خون تمہارے لیے کہ ایک لڑکی کے حسن کو دیکھ کر تم اپنے بھائی کا خون بھول گئے؟ سلطانہ بیگم صدمے سے بول رہی تھیں۔ حریم کو اس وقت ان کی یہ حالت دیکھ کر بہت سکون مل رہا تھا۔ میں کچھ نہیں بھولا اماں، کچھ بھی نہیں بھولا، مجھے سب یاد ہے، شاہمیر بولا۔ تو پھر یہ بچہ؟ کیا تمہیں چاہیے یہ بچہ؟ اس لڑکی سے تمہیں وارث چاہیے؟ نہیں، ہرگز نہیں، میں ایسا ہونے نہیں دوں گی۔ بہت کر لی تم نے اپنی من مانی۔ میں کسی قیمت پر اس لڑکی کو اپنی بہو کے روپ میں تسلیم نہیں کر سکتی اور نہ ہی تو اس بچے کو اس حویلی میں پلنے دوں گی۔ سلطانہ بیگم غصے سے پاگل ہو گئی تھیں۔ نوری، حریم کو میرے کمرے میں جا کر سلا دو، شاہمیر نے نوری سے کہا۔ ہرگز نہیں، اگر تم نے اس لڑکی کو قبول کر لیا تو پھر میں اس حویلی میں نہیں رہوں گی، میں یہ حویلی چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ آخر تم نے ثابت کر ہی دیا نا کہ جنید تمہارا سوتیلا بھائی تھا، اگر اس کا سگا بھائی ہوتا تو یقیناً وہ ایسا نہ کرتا۔ سلطانہ بیگم نے اب رونا شروع کر دیا تھا۔ ان کا آخری جملہ شاہمیر کے ایک دم دل پر لگا تھا۔ حریم نے ایک فاتحانہ نظر سلطانہ بیگم پر ڈالی اور نوری کے ساتھ شاہمیر کے کمرے میں چلی گئی۔ آپ کمرے میں چلیں اماں، شاہمیر سلطانہ بیگم کو شانوں سے تھام کر ان کے کمرے میں لے آیا۔ نہیں ہوں میں تمہاری ماں، مر گئی میں تمہارے لیے، آج کے بعد مت کہنا مجھے اپنی اماں۔ سلطانہ بیگم نے اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے کہا۔ اماں 2 منٹ آرام سے بیٹھ کر میری پوری بات سن لیں، شاہمیر نے کہا۔ نہیں سنی ہے مجھے تمہاری کوئی بات، شاہمیر نے تم نے مجھے بہت مایوس کیا ہے، سلطانہ بیگم نے کہا۔ مایوس تو آپ نے بھی مجھے بہت کیا ہے اماں، میں نے آپ سے کہا تھا کہ میری عزت کی حفاظت کریں اور آپ میری عزت کو مردوں کے بیٹھک تک لے کر گئیں جو میرے سامنے اونچی آواز میں بات تک نہیں کرتے۔ کون کون نہیں تھا وہاں پر مجھے بتائیں؟ میرے ملازم، میرے ڈرائیور، میرے کسان، میرے منشی، میرے چوکیدار، میرے دور پرے کے غریب رشتہ دار۔
میری بیوی کو ان سب کے قدموں میں ڈال کر اس کے تن سے اس کی چادر کھینچ کر بہت مایوس کیا ہے آپ نے مجھے، میری بیوی کو میرے ہی دوست کے سامنے پیش کر کے بہت مایوس کیا ہے آپ نے، شاہ میر نے دکھ سے کہا تو سلطانہ بیگم کو سانپ سونگھ گیا۔ جھوٹ بول رہی ہے وہ لڑکی، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، وہ تمہیں مجھ سے بدگمان کرنے کے لیے چال چل رہی ہے، سلطانہ بیگم نے کہا۔ دکھ تو اس بات کا ہے کہ اس لڑکی نے مجھ سے ایک لفظ تک نہیں کہا اس سارے واقعے کے بارے میں۔ سلام ہے اس لڑکی کے صبر کو جس نے اتنا ظلم برداشت کیا، شاہ میر بولا۔ مجھے لگتا ہے مراد اس لڑکی کے عشق میں اندھا ہو گیا ہے اور اس نے تم سے یہ جھوٹ کہا ہے۔ سلطانہ بیگم سمجھ گئیں کہ یہ سب مراد نے بتایا ہے، اسی لیے الٹا مراد پر الزام لگانا شروع کر دیا۔ کہتی ہے نا کہ میں نے سگا بیٹا ہونے کا ثبوت نہیں دیا، مجھے صرف ایک بات کا جواب دیں، اگر میری بیوی کی جگہ جنید کی بیوی ہوتی تو کیا آپ اسے بھی اسی طرح سے مردوں کے پاس لے کے جاتی؟ شاہ میر بولا۔ شاہ میر تم سمجھ نہیں رہے، یہ سب چال چل رہے ہیں، مراد اور حریم آپس میں ملے ہوئے ہیں، یہ ان دونوں کی پلاننگ ہے تمہیں مجھ سے الگ کرنے کے لیے۔ سلطانہ بیگم کب ہار ماننے والی تھی؟ میں حریم کو اپنے ساتھ شہر لے کر جا رہا ہوں، شاہ میر نے کہا۔ اور بدلہ کون لے گا میرے بیٹے کے خون کا بدلہ؟ سلطانہ بیگم نے کہا۔ میں نے بساط بچھا دی ہے، مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ ظفر کہاں ہے، بس اب کتے کو ہڈی پھینکنی ہے، خود بخود ہڈی کھانے کے لیے باہر نکل آئے گا، شاہ میر نے کہا تو سلطانہ بیگم کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ کہاں ہے ظفر؟ سلطانہ بیگم نے پوچھا۔ لاس اینجلس میں، جو بساط میں نے بچھائی ہے اس کے مطابق وہ اب تک وہاں سے پاکستان کے لیے نکل چکا ہوگا، شاہ میر نے کہا۔ تمہیں یقین ہے وہ آئے گا؟ سلطانہ بیگم نے کہا۔ اگر اسے اپنی بہن سے محبت ہے تو آئے گا، خود چل کر آئے گا، اور اگر اسے اپنی جان پیاری ہے تو مجھے چل کر اس کے پاس جانا پڑے گا، شاہ میر نے کہا۔ ٹھیک ہے، ظفر کو قتل کرنے کے بعد تمہیں ہر حال میں حریم کو چھوڑنا ہوگا، پھر تمہارے بچہ تمہارے خاندانی بیوی کو دے دوں گی، سلطانہ بیگم نے کہا۔ شاہ میر نے ان کی بات سن کر اپنا نچلا ہونٹ دانتوں تلے کاٹنے لگا۔ تم ہار گئی ہو حریم، حلیمہ نے گرم دودھ اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا تو وہ سمجھ نہیں پائی۔ ایسا کیسے کہہ سکتی ہیں آپ؟ شاہ میر میری طرفداری کر رہا ہے، اپنی ماں کے خلاف ہو گیا، اتنا سب کچھ ہو گیا، شاہ میر کی ماں کی اصلیت اس کے سامنے آ گئی۔ میری جیت آپ کو ہار لگ رہی ہے؟ حریم نے کہا۔ یہ بچہ تمہاری ہار ہے، حلیمہ بولی۔ میں سمجھی نہیں، حریم نے کہا۔ شاہ میر تمہارے ساتھ کھیل کھیل نہیں رہا تھا بلکہ کھیل چکا ہے، وہ تمہیں ہرا چکا ہے حریم، وہ جیسا چاہتا تھا ویسے ہی ہوا، وہ تم سے بچہ چاہتا تھا تاکہ تمہارے بچے کو تم سے چھین لے، اور جب تک تم اسے ظفر تک رسائی نہ دے دو وہ بچہ تمہیں نہیں دے گا۔ حلیمہ کے انکشاف پر حریم حیران ہو گئی۔ شاہ میر بدلے کے لیے اتنا لمبا انتظار نہیں کر سکتا، حریم بولی۔ یہاں پر لوگ 20-20 سالوں تک بدلہ کے لیے انتظار کرتے ہیں، 9 ماہ تو کچھ بھی نہیں ہے، حلیمہ نے کہا۔ ان 9 ماہ میں بہت کچھ بدل سکتا ہے، ابھی میں ہار نہیں مانوں گی، اور جہاں تک بچے کی بات ہے تو جو بھائی میری جان بچانے کے لیے 7 سمندر پار کر کے یہاں پہنچ سکتا ہے تو میں بھی اس بھائی کے لیے اپنا بچہ قربان کر سکتی ہوں، حریم نے کہا۔ اس کا مطلب تم جانتی ہو ظفر کہاں ہے؟ حلیمہ نے کہا۔ مجھے سر درد کی گولی لا دو، حریم حلیمہ کا سوال گول کر گئی۔ شاہ میر کمرے میں آیا تو حریم لیٹی ہوئی تھی اور نوری اس کے سرہانے بیٹھی اس کا سر دبا رہی تھی۔ نوری، حریم کا اور اپنا سامان اٹھاؤ، ہم ابھی شہر جا رہے ہیں، تمہیں حریم کے ساتھ رہنا ہے وہاں، شاہ میر نے نوری کو ہدایت دی۔ کیا سچ میں شاہ صاحب میں شہر جاؤں گی؟ نوری خوشی سے بولی۔ ہاں جلدی کرو، ہمیں دیر ہو رہی ہے، شاہ میر نے کہا۔ حریم حیرت سے شاہ میر کو دیکھ رہی تھی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ واقعی اسے اپنے ساتھ شہر لے کر جا رہا ہے۔ شکر ہے سلطانہ بیگم سے تو جان میری چھوٹے گی، حریم نے سوچا۔ وہ کام کر کے کام کی عادی تو ہو گئی تھی مگر اب وہ آرام کرنا چاہتی تھی اور اسے بہانہ مل گیا، ورنہ اسے لگ رہا تھا کہ شاہ میر اسے حویلی میں چھوڑ کر جائے گا اور پھر سلطانہ بیگم اس حالت میں بھی اس سے کام کروائیں گی۔ شاہ میر کی ویگو شہر کی طرف رواں دواں تھی، مراد ڈرائیونگ کر رہا تھا اور نوری اور حریم پیچھے بیٹھی ہوئی تھی۔ حریم کے ذہن حلیمہ کی باتیں گونج رہی تھیں، کیا واقعی وہ صرف اپنے بچے کے لیے مجھے شہر لے کر جا رہا ہے، یا پھر اس کے دل میں میرے لیے کوئی جگہ بن گئی ہے، یا مجھے وہ سلطانہ بیگم کے مظالم سے بچانے کے لیے لے کر جا رہا ہے؟ حریم سوچ رہی تھی اور کھڑکی سے باہر دیکھتی جا رہی تھی۔ شاہ میر نے تب سے لے کر اس سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ مجھے امید نہیں تھی کہ یہ شخص میری ڈھال بنے گا اگر کوئی مجھے مارے تو، لیکن کیسے یہ میری تکلیف پر طرف اٹھا اور اس نے مجھے بچایا، حالانکہ مجھے لگا تھا کہ
سلطانہ بیگم کے سامنے وہ بول نہیں سکتا تھا، مگر وہ بولا اور میرے لیے بولا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ میرا اس میں کوئی قصور نہیں۔ جب یہ بات مانتا ہے کہ میرا اس میں کوئی قصور نہیں تو پھر وہ کیوں مجھے سزا دینا چاہ رہا ہے؟ حریم اپنے اندر ایک جنگ لڑ رہی تھی، لیکن جو بھی تھا وہ اس وقت بہت پرسکون تھی، یہ سوچ کر کہ سلطانہ کے ظلم سے اور حویلی کے کام کاج سے اسے آرام ملنے والا ہے اب، اور اس کی اگلی سیٹ پر بیٹھا شخص وہ اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ یہ کیسا ہے، مہربان ہے یا دھوکہ باز، لیکن اسے یہ خوشی ضرور ہو رہی تھی کہ اب وہ اس کے ساتھ رہے گی۔ پتہ نہیں شاہ میر حویلی واپس جائے گا بھی کہ نہیں، کیونکہ جس طرح تیاری کر کے وہ حویلی سے نکلا تھا اس سے لگ نہیں رہا تھا کہ وہ جلدی واپس آنے والا ہے۔ اگر وہ سلطانہ بیگم سے ملنے کے لیے نہیں بھی آنا چاہے تو اپنے والد سے ملنا ہی پڑتا ہے اسے۔ سوچتے سوچتے یہ طویل سفر بھی اختتام پذیر ہوا اور گاڑی اس گھر کے سامنے آ کر رکی۔ چوکیدار نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوئی۔ یہ نئے طرز کا بہت ہی خوبصورت بنگلہ تھا، بہت زیادہ بڑا نہیں تھا۔ گاڑی سے اتری تو احساس ہوا کہ وہ تھکن سے چور ہے۔ اتنے عرصے بعد شہر آنے کا احساس اس کے لیے بہت خوش کن تھا۔ اس کے اندر جیسے ایک نئی توانائی آ گئی تھی۔ پچھلے جتنے مہینے جس ٹراما میں وہ رہی بالآخر اس سے نکل آئی تھی۔ یہ خوشی صرف شہر آنے کی، حویلی سے آزادی کی نہیں تھی، یہ خوشی اس بات کی بھی تھی کہ اب اس کا بار بار شاہ میر سے سامنا ہوگا۔ اپنی مسکراہٹ دبانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی، اگر شاہ میر نے دیکھ لیا تو یقیناً اس کا مذاق اڑائے گا۔ ادھر شاہ میر کی یہ حالت تھی کہ وہ حریم سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ جو کچھ مراد نے اسے بتایا اس کے بعد اس میں ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ حریم کا سامنا کر سکے۔ حریم کو لگ رہا تھا کہ وہ جان بوجھ کر اسے اگنور کر رہا ہے، مگر اب اسے اس بات کی پرواہ نہیں تھی۔ اب سے اپنی پوزیشن کافی مضبوط لگ رہی تھی۔ ایک تو یہ کہ وہ سلطانہ بیگم کا پتہ کاٹ چکی تھی، ان کی اصلیت شاہ میر کی نظروں میں ظاہر کر چکی تھی، اور اب وہ اسے وارث دینے والی تھی۔ وہ گھر کے اندر داخل ہوئے۔ سائیں مجھے شہر گھمائیں گے نا؟ نوری نے پرجوش ہو کر پوچھا۔ پہلے پہنچ تو جاؤ ٹھیک طریقے سے، شاہ میر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سائیں میں نے سنا ہے کہ یہاں سمندر ہے، مجھے سمندر دیکھنا ہے، وہ پھر بولی۔ اس مرتبہ شاہ میر نے کوئی جواب نہیں دیا، صرف مسکرا دیا اس کی بات پر۔ اس کمرے میں لے جاؤ حریم کو، شاہ میر نے کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو نوری نے سہارا دے کر حریم کو وہاں بٹھایا اور اس کا سامان بھی اسی کمرے میں رکھ دیا۔ وہ آرام دہ بیڈ میں لیٹ گئی اور سکون کا سانس لیا۔ میرے رب تیرا شکر ہے کہ تو نے میری مدد کی، اب آگے بھی میری مدد کرنا۔ شاہ میر کے ارادے چاہے جو بھی ہوں، لیکن تیرا ارادہ سب پر بھاری ہے، بس تو ہم غریبوں پر رحم کرنا اور ہمارے حالات اچھے کر دینا۔ بیڈ سے ٹیک لگاتے ہوئے حریم نے دل سے دعا کی۔ تھوڑی دیر بعد شاہ میر اندر داخل ہوا۔ جا کر کچن میں دیکھو ضمیر نے کھانا تیار کر دیا ہے تو حریم کے لیے لے آؤ، شاہ میر نے کہا۔ نوری کچن میں چلی گئی، دعا کر حریم کے سامنے کھڑا ہوا۔ حریم نے ناراض چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ شاہ میر اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا تو وہ ایک جھٹکے سے کھڑی ہوئی۔ آرام سے، کہاں جا رہی ہو؟ کھا نہیں جاؤں گا میں تمہیں، بیٹھ جاؤ۔ شاہ میر نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تم مجھے نہیں اپنے بچے کو یہاں لائے ہو، یہ سب مہربانیاں مجھ پر نہیں اپنی اولاد پر کر رہی ہو، مجھے یہ دھوکہ مت دو کہ یہ سب تم میرے لیے کر رہی ہو، بے وقوف نہیں ہوں، حریم بولی اور اپنا ہاتھ چھڑانے لگی۔ شاہ میر نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا بلکہ وہ کھڑا ہو گیا۔ وہ تو میں جان ہی گیا ہوں کہ تم بے وقوف نہیں ہو، مگر مجھے صرف ایک سوال کا جواب دے دو۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا۔ کون سا سوال؟ حریم بھی اس کی آنکھوں میں ہی دیکھ رہی تھی۔ کیا وہ محبت واقعی ایک ڈرامہ تھا؟ شاہ میر نے پوچھا۔ اگر یہی سوال میں تم سے کروں تو پھر جو تمہارا جواب ہوگا وہی میرا جواب ہوگا، حریم نے کہا تو اگلے ہی پل شاہ میر نے اسے اپنی مضبوط گرفت میں لے لیا۔ حریم، میں خود کو تم سے محبت کرنے سے روک نہیں پایا، میں نے ہزار بار دل کی آواز کو دبانا چاہا، اپنے جذبات کا گلا گھونٹنا چاہا، ہر بار اس محبت سے انکار کیا، مگر حریم، سردار شاہ میر سلطان آج تمہارے سامنے یہ اعتراف کرتا ہے کہ وہ تم سے پہلی نظر کی محبت کا شکار ہوا تھا، اور تب سے لے کر اب تک وہ مکمل طور پر تمہاری محبت میں ڈوب چکا ہے۔ شاہ میر شدت جذبات سے بولے جا رہا تھا۔ حریم اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی جہاں اسے سچائی نظر آ رہی تھی۔ یہی میرا جواب ہے، اور اگر یہی تمہارا جواب نہ ہوا تو میرا دل بہت برے طریقے سے ٹوٹ جائے گا۔ تمہاری محبت نے مجھے تم سے محبت کرنے پر مجبور کر دیا اور میں ہار گیا۔ میں اس ہفتے جتنی محبت تو نے مجھ پر نچھاور کی، اس محبت نے مجھے تمہارا دیوانہ بنا دیا۔ میں یہاں واپس آ کر ہر پل ہر لمحے تمہارے بارے میں سوچتا رہا، ہر پل اس بات سے انکار کرتا رہا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، مگر آج میں آ کر نہیں کروں گا۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ مجھے اس لڑکی سے محبت ہو جائے گی جس سے میں نفرت کرتا تھا، صرف اس وجہ سے کہ اس کا بھائی میرے بھائی کا قاتل ہے۔
مگر حریم میں بھی انسان ہوں۔ اس محبت کی وجہ یہ بھی تھی کہ تم میری بیوی ہو، اور اسی رشتے کی وجہ سے میں تمہاری طرف صرف کچا چلا آتا تھا۔ اب مجھے مت ٹھکرانا۔ شاہ میر نے کہا تو حریم کچھ بول ہی نہیں پائی۔ حریم میں تمہارے اس جواب کا منتظر ہوں، شاہ میر نے پھر کہا تو حریم روتے ہوئے اسے لپٹ گئی۔ میں نے کہا تھا جو تمہارا جواب ہوگا وہی میرا جواب ہے، وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ آ کر ہر پل ہر لمحے تمہارے بارے میں سوچتا رہا، ہر پل اس بات سے انکار کرتا رہا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، مگر آج میں آ کر نہیں کروں گا۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ مجھے اس لڑکی سے محبت ہو جائے گی جس سے میں نفرت کرتا تھا، صرف اس وجہ سے کہ اس کا بھائی میرے بھائی کا قاتل ہے۔ مگر حریم میں بھی انسان ہوں۔ اس محبت کی وجہ یہ بھی تھی کہ تم میری بیوی ہو، اور اسی رشتے کی وجہ سے میں تمہاری طرف صرف کھنچا چلا آتا تھا۔ اب مجھے مت ٹھکرانا۔ شاہ میر نے کہا تو حریم کچھ بول ہی نہیں پائی۔ حریم میں تمہارے جواب کا منتظر ہوں، شاہ میر نے پھر کہا تو حریم روتے ہوئے اس سے لپٹ گئی۔ میں نے کہا تھا جو تمہارا جواب ہوگا وہی میرا جواب ہے، وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ شاہ میر اس وقت سب بھول جانا چاہتا تھا، صرف ان خوبصورت لمحوں سے لطف اندوز ہونا چاہتا تھا، اور بس کتنا بھاگ رہا تھا وہ اس لڑکی سے، لیکن وہ اس کا مقدر بن ہی گئی۔ حویلی میں جیسے موت کا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ سلطانہ بیگم کی حالت ایسی تھی جیسے کوئی کپٹی دیوانہ ہو۔ وہ لیٹی ہوئی تھی اور ان کے سر پر دوپٹہ بندھا ہوا تھا، جیسے کہ عموماً گاؤں کی عورتیں سر درد کی وجہ سے باندھ دیتی ہیں۔ ان کے سرہانے بیٹھی ساجدہ ان کا سر دبا رہی تھی، کائنات بھی ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ لے گئی نا وہ لڑکی شاہ میر کو بالآخر۔ کیسے برداشت کر سکتی ہوں میں ظفر کی بہن شہر میں جا کر میرے بیٹے کے ساتھ عیش کرے۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ وہ لڑکی اتنی شاطر ہے تو میں اسے کبھی بھی خون بہا میں نہ مانگتی۔ میں نے خود ہی اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری ہے اس لڑکی کو اس حویلی میں لا کر۔ سلطانہ صدمے سے بولی جا رہی تھی۔ خالہ آپ کا بی پی ہائی ہے، زیادہ ذہن پر زور مت ڈالیں۔ آپ کہیں تو میں شاہ میر کو فون کرتی ہوں کہ آپ کی طبیعت صحیح نہیں ہے، کائنات نے کہا۔ ہاں کرو اسے فون، کہو کہ مر رہی ہوں میں، تاکہ وہ اس لڑکی کو وہاں پر چھوڑ کر آ جائے میرے پاس۔ میں اسے دکھانا چاہتی ہوں کہ شاہ میر کے دل میں میرا کیا مقام ہے۔ وہ کیا سمجھتی ہے کہ وہ شاہ میر کو مجھ سے چھین لے گی؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، اس نے ابھی میری طاقت دیکھی ہی نہیں ہے، سلطانہ بیگم نے کہا تو کائنات نے انہی کے فون سے شاہ میر کو فون ملایا۔ آؤ تمہیں تمہارا گھر دکھاتا ہوں۔ اگلے دن شاہ میر نے حریم سے کہا اور اسے شانوں سے تھام کر گھر دکھانے لگا۔ بہت خوبصورت گھر ہے۔ گھر دیکھنے کے بعد حریم بولی۔ شاہ میر نے اسے ٹی وی لاؤنج میں موجود صوفے پر بٹھایا اور ٹی وی آن کیا۔ حریم کو عجیب سا سکون محسوس ہو رہا تھا اتنے عرصے کے بعد۔ نہ اس سے یہ پریشانی تھی کہ اسے کام کرنا ہے، نہ سلطانہ بیگم اس کے سر پر سوار تھی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ شاہ میر اس کے پاس تھا، اس کے ساتھ تھا۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے تم سے محبت ہو جائے گی، مگر یہ حقیقت ہے کہ مجھے تم سے محبت ہو گئی۔ محبت نہیں بلکہ مجھے تم سے عشق ہو گیا ہے، مگر مجھے حلیمہ کی باتیں پریشان کر رہی ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں ایک بار پھر سے دھوکہ کھا رہی ہوں، مگر اس پر مجھے لگتا ہے کہ یہ سچ بول رہا ہے۔ حریم نے شاہ میر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جو ریموٹ سے ٹی وی کے چینل بدل رہا تھا۔ کوئی مووی دیکھو گی؟ شاہ میر نے پوچھا۔ نہیں، میرا کچھ بھی دیکھنے کا دل نہیں کر رہا، تمہیں جو دیکھنا ہے دیکھو، حریم نے کہا۔ میں تو بس تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، اجازت دے دو، سارا دن دیکھتا رہوں تمہیں۔ شاہ میر نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور بولا۔ اچھا پھر میرا دل کرے تمہیں دیکھنے کو تو، حریم بولی۔ تو دیکھ لو، کس نے منع کیا ہے، بندہ حاضر ہے، شاہ میر بولا۔ کیا تم میری خاطر رضا سائیں کو معاف نہیں کر سکتے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی حریم نے پوچھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے سوال پر شاہ میر کے چہرے کا رنگ بالکل تبدیل ہو گیا ہے۔ میں تمہاری محبت میں کچھ بھی کر سکتا ہوں حریم، اپنی ماں کو ناراض کر کے تمہیں یہاں لایا ہوں، لیکن مجھ سے ظفر کو معاف کرنے والی بات آئندہ نہ کرنا، وہ مرے گا اور میرے ہاتھوں مرے گا، اور تم بہتر ہے کہ اپنا ذہن اس بات کے لیے تیار کر لو۔ شاہ میر نے سخت تاثرات کے ساتھ کہا تو حریم کا دل ڈوب گیا۔ پھر میں اپنے بھائی کے قاتل کے ساتھ زندگی کیسے گزاروں گی؟ حریم نے کہا۔ جیسے میں گزارنے پر مجبور ہو گیا ہوں اپنے بھائی کے قاتل کی بہن کے ساتھ زندگی گزارنے میں محبت کے ہاتھوں مجبور ہو گیا ہوں، میں چاہ کر بھی تمہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ تم مجھے زندگی میں ملنے والی سب سے الگ لڑکی ہو، جو میری بیوی پہلے بنی اور محبوبہ بعد میں۔ تمہاری ہر ادا، ہر بات، تمہارا غصہ، تمہارا پیار، تمہارا حسن اور تمہاری بہادری، کیا کچھ نہیں پسند ہے مجھے؟
تم وہ پہلی انسان ہو جس کی وجہ سے میں نے اماں کو ناراض کیا ہے، ورنہ آج تک ان کا کوئی ایسا حکم نہیں ہے جو میں نے مانا نہیں ہو۔ شاہ نے کہا تو حریم سوچ میں پڑ گئی۔ کیا واقعی یہ شخص میرے بھائی کو مار دے گا؟ لیکن میرے بھائی نے بھی تو اس کے نکے بھائی کو مارا ہے، ضرور اسے بھی اپنا بھائی ایسے ہی عزیز ہوگا جیسے مجھے میرا بھائی، اور اس کے باوجود یہ میرے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہے محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر، تو پھر میں کیوں نہیں؟ نہیں، میں ادا سائیں کے متعلق ایسا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ میں نے اتنی بڑی قربانی دی ادا سائیں کی جان بچانے کے لیے، لیکن اب مجھے لگ رہا ہے کہ میری ساری قربانی رائے گاں گئی۔ اگر یہ لوگ خون بہا لے کر خاموش ہو جاتے تب میری قربانی رنگ لاتی۔ حریم سوچ رہی تھی، حریم میں بھی زہر کا یہ خون پی گیا محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر، اور تمہیں اپنا لیا۔ اب زہر کا ایک گھونٹ تو تمہیں بھی ہر حال میں پینا ہے، کیونکہ ظفر تک یہ خبر پہنچ گئی ہے کہ تم میرے پاس ہو۔ شاہ نے کہا تو حریم کا دل کسی بے لگام گھوڑے کی مانند دوڑنے لگا، یعنی کہ وہی ہوا جس کا ڈر تھا، لیکن یہ بات ادا سائیں سے زیادہ دیر تک چھپی ہوئی نہیں رہ سکتی تھی۔ حریم کو اپنی حالت غیر ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ اب کیا ہوا؟ شاہ نے اس کے اڑے ہوئے رنگ کی طرف دیکھا تو پوچھا۔ میرا سر چکرا رہا ہے، حریم نے اپنے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ چلو تم آرام کرو، میں تمہیں کمرے تک لے کر جاتا ہوں۔ شاہ نے سہارا دے کر اسے اٹھایا اور کمرے میں لے کے آیا۔ تم اپنے ذہن پر زیادہ زور مت دو اس وقت، شاہ نے کہا۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ اسے فی الحال حریم کے سامنے اس قسم کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، اس کی کنڈیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ شاہ نے نوری کو آواز دی اور حریم کے لیے چائے بنانے کو کہا اور خود اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ ایسا کرتے ہیں، کل شاپنگ پر چلتے ہیں، تمہیں ضرورت ہوگی بہت ساری چیزوں کی۔ شاہ نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا۔ وہ بس موضوع چینج کرنا چاہ رہا تھا کہ حریم کی حالت نارمل ہو سکے۔ ہاں، میں باہر نکلنا چاہتی ہوں، کب سے حویلی میں قید تھی، حریم نے کہا۔ شاہ کے ساتھ شاپنگ کرنے کا تصور اس کے لیے بہت خوش کن تھا۔ ایک طرف زندگی حسین ہو گئی تھی تو دوسری طرف پریشانی تھی۔ یا خدایا کوئی ایسا معاملہ کرتی کہ ہم سب خوشی سے رہیں، حریم نے دل سے دعا کی۔ اتنے میں شاہ کا فون بجا۔ فون سنتے ہی وہ چونک کر کھڑا ہو گیا۔ کیا؟ اچھا، میں ابھی نکل رہا ہوں، شاہ بولا اور فون کاٹ دیا۔ کیا ہوا شاہ، خیر تو ہے؟ کس کا فون تھا؟ حریم نے پوچھا۔ اماں کی طبیعت صحیح نہیں ہے، مجھے جلدی جانا ہوگا حویلی، شاہ نے پریشانی سے کہا۔ لیکن آپ مجھے اس حالت میں اکیلے کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی، حریم نے کہا۔ تم ابھی اتنا لمبا سفر کر کے آئی ہو، بار بار تمہارا سفر کرنا اس حالت میں صحیح نہیں ہے۔ میں 2-3 دن میں واپس آ جاؤں گا، اور میں گاڑی میں جا بھی نہیں رہا، فلائٹ لے لوں گا، شاہ بولا۔ لیکن میں، حریم نے کہا، تمہارے ساتھ مراد اور نوری ہیں تمہارا خیال رکھنے کے لیے، اور مجھے ان دونوں پر بھروسہ ہے، ان دونوں کے علاوہ مجھے کسی پر بھروسہ نہیں۔ حریم تو یہاں آرام سے رہو سکون کے ساتھ، آج کے بعد یہی تمہارا گھر ہے اور تم یہیں رہو گی، میں تمہیں اب حویلی لے کر کبھی نہیں جاؤں گا، تمہیں یہاں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، یہ شہر ہے، طبیعت خراب بھی ہوئی تو تمہارا میسج ڈاکٹر کے پاس جا سکتی ہو، مراد تمہیں لے کے جائے گا، شاہ نے اس کا گال چھوتے ہوئے کہا۔ لیکن شاہ میں نے اتنے دن تمہارے بغیر گزارے ہیں، اب میں تمہارے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ سکتی، حریم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر شدت جذبات سے کہا تو شاہ بیٹھ گیا۔ حریم، میں سب کچھ صحیح کرنا چاہتا ہوں، میرا اپنا دل نہیں کر رہا تمہیں چھوڑ کر جانے کو، مگر میری مجبوری ہے، میری ماں میرا انتظار کر رہی ہے، 1 سال سے وہ جس تکلیف سے گزر رہی ہیں تمہیں اندازہ نہیں ہے، لیکن میں تمہیں حویلی لے کر نہیں جانا چاہتا، جو لوگ وہاں پر تمہارے ساتھ ہوا ہے، میں تمہارے سامنے بہت شرمندہ ہوں اسے لے کر، مجھے مراد نے سب کچھ بتا دیا ہے کہ اماں تمہیں مردوں کی بیٹھک تک کس حالات میں لے کر گئی تھی، اس بات کو لے کر میں خود اپنے آپ سے اتنا شرمندہ ہوں کہ تم سے نظریں ہی نہیں ملا پا رہا، وہ جیسی بھی ہیں میری اماں ہیں اور مجھے ان کے پاس جانا ہے، شاہ نے کہا۔ ان کی اصلیت سامنے آنے کے بعد بھی حریم نے پوچھا، اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ تمہاری میں دنیا کی سب سے بڑی عورت ہے تو کیا تم ان سے نفرت کرنا شروع کر دو گی؟ ہرگز نہیں، تمہیں بھی نہیں کر سکتا، ساری حقیقت جان لینے کے بعد بھی نہیں کر سکتا ان سے نفرت، شاہ نے کہا۔ میرے لیے اتنا کافی ہے کہ تم مجھ سے محبت کرو، حریم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اتنی پیاری لگتی تو تمہیں چھوڑ کر جانا میرے لیے بہت مشکل ہو جائے گا، شاہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ وعدہ کرو جلدی واپس آؤ گے، حریم نے اس کے سینے میں سر رکھتے ہوئے کہا۔ وعدہ، اس نے حریم کو اپنے حصار میں لیتے ہوئے کہا، پھر رخصت لے کر چلا گیا۔
حریم کا خاص خیال رکھنا تمہاری ذمہ داری پر چھوڑ کر جا رہا ہوں اسے۔ باہر آ کر اس نے مراد سے کہا۔ کہنے کی ضرورت نہیں تھی ویسے، مراد بولا۔ اسے چھوڑتے ہوئے میرا دل ڈوب رہا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ میں اسے دوبارہ نہیں دیکھ پاؤں گا، یا پھر شاید یہ میرا وہم ہے، شاہ میر بولا۔ لگتا ہے بہت محبت ہو گئی ہے ان سے، مراد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وی فائنڈ لو ان دا ہوپ لیس پلیس۔ ہمیں محبت وہاں ملی جہاں سے ملنے کی امید نہ تھی، شاہ میر بولا۔ اللہ نظر بد سے بچائے تمہاری محبت کو، مراد نے دعا دی۔ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا کہ میں کس قدر اس لڑکی کی محبت میں ڈوب چکا ہوں۔ اب مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ساری دنیا اسی لڑکی سے شروع ہو کر اسی پر ختم ہو رہی ہے۔ جتنے دکھ سے میرے گھر میں ملے ہیں، میں ان سب کا مداوع کرنا چاہتا ہوں، اور میں نے خدا سے وعدہ کیا ہے کہ میں کبھی بھی کسی مظلوم سے کسی اور کا بدلہ نہیں لوں گا۔ جو ظالم ہے اسی سے بدلہ لوں گا۔ بس یہی سوچ کر پریشان ہوں کہ روز محشر جب خدا مجھ سے سوال کرے گا کہ حریم کو کون سے گناہوں کی سزا مل رہی تھی تمہارے گھر میں، تو میں کیا جواب دوں گا؟ شاہ میر کی آنکھ بھر آئی۔ تمہیں اسے چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے ایسی حالت میں، مراد نے کہا۔ میری ماں کو میری ضرورت ہے، شاہ میر بولا۔ تمہاری ماں کے پاس بہت سارے لوگ ہیں، تمہاری بیوی کو اس وقت تمہاری زیادہ ضرورت ہے، مراد نے کہا۔ جانتا ہوں، لیکن میری ماں کے پاس شاہ میر نہیں تو سمجھو کچھ بھی نہیں، شاہ میر بولا اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ گاڑی گیٹ سے باہر نکلی تو نہ جانے کیوں اس کا دل ڈوب سا گیا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ کچھ برا ہونے والا ہے، مگر کیا، وہ یہ نہیں جانتا تھا۔ ظفر کو لاس اینجلس سے نکلے ہوئے 4 دن ہو گئے ہیں اور وہ ابھی تک یہاں نہیں پہنچا۔ شاہ نواز نے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے اپنے دونوں بھتیجوں سے کہا، ولید اور ریان۔ ولید کی عمر 28 سال تھی اور ریان کی 26 سال۔ اب آپ کو کیا پریشانی ہے؟ اب تو آپ نے خون بہانے حریم کو دے دیا ہے، اب تو آپ کا بیٹا آزاد ہے۔ آپ جسے بچانا چاہتے تھے آپ نے اسے بچا لیا، ولید نے جتانے والے انداز میں کہا۔ ولید، تمہیں مجھ سے شکوہ ہے کہ نظر تم میری جگہ ہوتے تو تم بھی یہی کرتے، شاہ نواز نے کہا۔ میں اپنی بہن بیٹی ہرگز نہ دیتا، ولید نے ناراضگی میں چہرہ دوسری طرف پھیرتے ہوئے کہا۔ تو مجھے بار بار کیوں یہ جتاتے ہو ولید؟ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے، اپنی بیٹی شاہ میر کے نکاح میں دے دی ہے۔ نکاح کا مطلب سمجھتے ہو نا تم؟ ایک جائز رشتے میں باندھا ہے اسے شاہ میر کے ساتھ، اور اب شاہ میر اس کا مالک ہے اور وہ اس کے جوڑ کا ہے، اپنے علاقے کا نیا سردار ہے، پڑھا لکھا باشعور لڑکا ہے، وہ ہر لحاظ سے حریم کے لائق تھا، شاہ نواز نے کہا۔ دشمن چاہے کتنا ہی پڑھا لکھا باشعور اور سردار کیوں نہ ہو، دشمن دشمن ہوتا ہے چاچا سائیں، اور جو لوگ اس کے ساتھ ہو رہا ہے اس گھر میں، اس کا کیا، ولید نے یاد دلایا۔ تم سب اس بات کو بھول جاؤ، یہ سمجھ لو کہ اس کا یہی نصیب تھا، شاہ نواز نے زخمی آواز میں کہا۔ نہیں چاچا سائیں، حریم کا یہ نصیب نہیں تھا، بالکل بھی حریم کا یہ نصیب نہیں تھا۔ آپ نے ایسا نصیب لکھا ہے اس کا، پھولوں کی سیت سے اٹھا کر کانٹوں کے بستر پر ڈال دیا ہے آپ نے اسے۔ لیکن میں بھی قسم کھا کے کہتا ہوں، جب تک اسے آزاد نہیں کرواؤں گا شاہ میر کی قید سے، تب تک سکون سے نہیں بیٹھوں گا، ولید غصے سے کھڑا ہوا۔ ولید، تم ایسا کچھ بھی نہیں کرو گے، شاہ نواز نے وارننگ والے انداز میں کہا۔ آپ نے جو کرنا تھا کر لیا چاچا سائیں، اب میں جو کروں گا مجھے کرنے دیں، ولید نے کہا۔ میری اطلاعات کے مطابق ماشاءاللہ سے میری بیٹی ماں بننے والی ہیں اور شاہ میر اسے شہر لے کر آیا ہے، شاہ نواز نے جتانے والے انداز میں کہا تو ولید کو جیسے سانپ سونگ گیا۔ میں نہیں مانتا شاہ میر اسے ٹھنڈی چھاؤں میں رکھے گا، اور کہاں سے ملی ہے خبر؟ آپ کو غلط بھی ہو سکتی ہے، ولید نے کہا۔ شاہ میر کا گاؤں اتنا دور نہیں ہے کہ مجھے بنا کی خبر نہ مل سکے، میرے بھی ہاتھ بہت لمبے ہیں، میرے لیے شاہ میر کی خبریں رکھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، شاہ نواز نے کہا۔ ولید اب کسی گہری سوچ میں چلا گیا تھا۔ شاہ میر کے جانے کے بعد حریم کافی گھنٹے تک بور ہوتی رہی، یہاں تک کہ شام اتر آئی اور مسجدوں سے مغرب کی اذان ہی بلند ہونے لگی۔ وہ نماز قائم کرنے کے بعد ٹی وی لاؤنج میں چلی آئی اور ٹی وی آن کیا۔ نوری بھی وہاں پر آلتی پالتی مار کر نیچے بیٹھ گئی ٹی وی دیکھنے کے لیے۔ یہ سب آسائشیں حریم کے لیے نئی نہیں تھیں، وہ بچپن سے انہی آسائشوں میں پلی بڑھی تھی، لیکن اتنا عرصہ حویلی میں غلامی دینے کے بعد آج اسے ان آسائشوں کی قدر ہو رہی تھی۔ میرے رب، تو نے بچپن سے مجھے اتنا سکھ دیے ہیں، لیکن کبھی میں نے تیرا شکر ادا نہیں کیا، مجھے کبھی احساس ہی نہیں ہوا کہ تم نے مجھے کتنی آسائشیں دے رکھی ہیں۔ ان نعمتوں کا احساس مجھے حویلی میں غلامی کے دوران ہوا۔ سچ کہتی تھی دادی، بندہ بھی شکر ہے، اس نے سوچا۔ میری جان تو چھوٹ گئی حویلی کے کاموں سے اور آپ کی بھی، یہاں آ کر میری ہڈیوں کو بھی آرام مل گیا ہے۔
نوری نے ہوش ہوتے ہوئے کہا تو میری مسکرا دی۔ اسے یاد آیا کہ شاہ میر نے کہا تھا اسے نوری کی معصومیت اچھی لگتی ہے۔ یہ بات سوچ کر ایک پل کو اسے نوری سے جیلسی فیل ہوئی۔ اسے بار بار شاہ میر کی کہی ہوئی باتیں پریشان کر رہی تھیں۔ ایک طرف بھائی تھا اور دوسری طرف شوہر۔ اگر بھائی اس طرح تو اب شوہر بھی اتنا ہی عزیز ہو گیا تھا۔ دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا اس کے لیے بہت مشکل ہو گیا تھا۔ ایسے میں مراد واپس آ گیا۔ گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ چل گئی نہ چال اپنی سلطانہ بیگم۔ مراد جیسے ہی اندر داخل ہوا، حریم نے اسے دیکھ کر کہا، آپ فکر مت کریں، آپ کی پوزیشن اب بہت مضبوط ہے، اب وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ مراد نے وہاں بیٹھے ہوئے کہا، کہیں شاہ میر اس بچے کو مجھ سے چھین تو نہیں لے گا؟ حریم نے کہا، آپ کو لگتا ہے وہ ایسا کرے گا؟ مراد نے کہا، میں سمجھ نہیں پا رہی، یا محبت واقعی اندھی ہوتی ہے جو مجھے نظر نہیں آ رہا کچھ بھی؟ حریم بولی، یہاں تو لگتا ہے عشق کی آگ برابر لگی ہوئی ہے۔ مراد نے اپنی تھوڑی کھجاتے ہوئے سوچا، رات کے کھانے میں کیا بناؤں بیگم صاحبہ؟ ضمیر نے آ کر پوچھا۔ جو بھی بنا لو، حریم بولی۔ صاحب کہہ کر گئے ہیں کہ آپ سے پوچھ لوں، آپ کی پسند کا ہی بنے گا۔ ضمیر نے کہا، بریانی بنا دو رائتے کے ساتھ، اور کچھ کھانے کو دل نہیں کر رہا، جی متلا رہا ہے۔ حریم نے کہا تو ضمیر کچن میں چلا گیا۔ آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا ہے؟ شاہ میر نے کہا، آپ کو لے جاؤں روٹین چیک اپ کے لیے؟ مراد کو یاد آیا، ہاں، جب تک کھانا تیار ہوتا ہے تب تک ڈاکٹر سے ہو آتے ہیں۔ ویسے تو میں خود بھی ڈاکٹر ہوں، مگر بچے کی ہارٹ بیٹ کے لیے الٹرا ساؤنڈ کروانا ہے۔ حریم نے کہا، چلیں پھر چلتے ہیں۔ مراد کہتا ہوا کھڑا ہوا، نوری میری شال لے آؤ اندر سے۔ حریم نے نوری سے کہا۔ جیسے ہی ان کی گاڑی باہر نکلی، ایک سیاہ رنگ کی کار گیٹ سے تھوڑا دور کھڑی تھی۔ وہ نکل رہے ہیں گھر سے باہر، کار کے ڈرائیور نے کسی سے فون میں کہا۔ شاہ میر ساتھ ہے؟ آگے سے پوچھا گیا۔ ایک شخص ڈرائیونگ کر رہا ہے، اب مجھے نہیں معلوم کون ہے، وہ بندہ بولا۔ اوکے، پیچھا کرو ان کا، آگے سے ہدایت دی گئی تھی۔ ان کی گاڑی ہاسپٹل کے باہر آ کر کھڑی ہوئی۔ اب مجھے کیا کرنا ہے؟ سیاہ کار والے شخص نے پوچھا۔ ابھی تمہیں کچھ نہیں کرنا، ابھی تمہیں 2-3 دن ان کی حرکات و سکنات پر کڑی نظر رکھنی ہے، اور مجھے ان کے پل پل کی خبر دینی ہے۔ اس کار والے جاسوس کو ہدایت دی گئی تھی۔ اگلے ہی پل اسے ایک تصویر موصول ہوئی۔ یہ شاہ میر کی تصویر ہے، اچھی طرح سے پہچان لو، فون میں کہا گیا تھا۔ اس کو مارنا ہے؟ گھر والے شخص نے پوچھا۔ نہیں، یہ نیک کام میں اپنے ہاتھوں سے کروں گا، تم بس مجھے ان کے پل پل کی خبر دو، آگے سے جواب آیا تھا۔ تمہاری ماں تمہیں جنم دیتے ہوئے مری نہیں تھی شاہ میر، بلکہ وہ اپنے آشنا کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ پھر تمہارے بابا نے پورے خاندان میں یہ مشہور کر دیا کہ وہ بچے کے درد میں مر گئی ہے۔ تمہاری سگی ماں تمہیں چھوڑ کر چلی گئی اور میں نے تمہیں پالا۔ سلطانہ بیگم آج پھر سے گڑے مردے اکاڑ رہی تھیں۔ شاہ میر کے سامنے یہ آج کی بات نہیں تھی، بچپن سے یہی کہانی وہ شاہ میر کو سناتی آ رہی تھی، اور شاہ میر آنکھ بند کر کے ان کا یقین کر لیتا تھا کہ واقعی اس کی ماں اپنے آشنا کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ میں تمہاری بات کی خاندانی منگیتر تھی بچپن کی۔ پہلے تمہاری ماں نے اپنی محبت کے جال میں تمہارے بابا کو پھنسایا دولت کی خاطر۔ اس کے عشق میں اندھے ہو کر تمہارے باپ مجھ سے شادی سے انکار کر کے حویلی چھوڑ کر شہر چلا گیا تمہاری ماں کے پاس۔ پھر ایک دن وہ تمہیں لے کر آیا۔ تمہاری دادی نے 1 سال تمہاری پرورش کی اور وہ رضائے الہی سے انتقال کر گئی۔ پھر تمہارے بابا نے مجھ سے شادی کی اور میری گود میں ڈال دیا۔ میں نے پورے دل سے تمہیں اپنایا کیونکہ تمہارے بابا تم سے بہت محبت کرتے تھے۔ تمہاری ماں نے پلٹ کر تمہیں خبر نہیں لی، اور میں جس نے تجھے بھی ان کے بیٹوں سے زیادہ اہمیت دی، تم ایک میں آئی ہوئی لڑکی کی خاطر مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ سلطانہ بیگم اپنا داؤ چل رہی تھیں۔ سب مانتا ہوں اماں، مجھے آپ کی قربانیوں کی قدر ہے، اور یہ آپ کی سوچ ہے کہ میں آپ کو چھوڑ کر گیا ہوں۔ دیکھیں، میں تو دوڑا دوڑا چلا آیا آپ کی طبیعت خرابی کا سن کر، لیکن اماں، میں بھی انسان ہوں، سینے میں دل رکھتا ہوں۔ مجھے حریم سے محبت ہو گئی ہے، اور میں بالکل بے بس ہوں اس معاملے میں۔ شاہ میر بولا، اگر تم میرے اتنے ہی فرما بردار ہو تو کائنات سے شادی کر لو۔ کائنات حویلی میں تمہاری بیوی بن کر رہے گی، اور حریم کو تم جہاں چاہے رکھو، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں۔ سلطانہ بیگم نے کہا۔ اس وقت ان دونوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا کمرے میں۔ اماں، ایسا ہرگز نہیں کر سکتا۔ ایسا کروں گا تو حریم کو دیکھوں گا، اور میں مزید اسے دکھ نہیں دینا چاہتا۔ میں ایک لڑکی کی زندگی برباد کرنے کا گناہ اپنے سر پر لے کر قبر میں نہیں جانا چاہتا۔ مجھ سے سب سے بڑی غلطی ہو گئی کہ میں نے آپ کی بات مان کر اس سے ورنی میں مانگا۔
اگر اس کا ساتھ میری قسمت میں لکھا تو ایسے ہی مجھے مل جاتی وہ، شاہ میر نے کہا۔ یہ غلطی تو مجھ سے ہو گیا ہے خون بہا میں مانگ کر، سلطانہ بیگم نے کہا۔ تم اسے مراد کے ساتھ تنہا گھر میں چھوڑ کر آئے ہو۔ مجھے مراد پر بالکل بھی بھروسہ نہیں ہے، تم مانو یا نہ مانو، لیکن مراد کو حریم میں غیر معمولی دلچسپی ہے۔ دیکھا نہیں تھا اسے اس دن کو تھام لیا مراد نے جب وہ بے ہوش ہوئی تھی۔ یہی عشق ہوتا ہے جو سر چڑھ کر بولتا ہے اور کسی کو پرواہ نہیں کرتا۔ میں نے ہمیشہ مراد کو اس کی طرفداری کرتے دیکھا ہے۔ تم مراد پر اندھا اعتماد نہیں کر سکتے اس معاملے میں، کیونکہ مراد جوان خون ہے اور تمہاری بیوی خوبصورت ہے۔ سلطانہ بیگم اس کا برین واش کر رہی تھی۔ مراد سے تو انہیں خدا واسطے کا بیر ہو گیا تھا۔ اس دن کے بعد جب اس نے حریم کو بچایا اور وہ ساری باتیں شاہ میر کو بتایا تو ہی چڑ گئی تھیں۔ ان کی بات سن کر شاہ میر تھوڑا سوچ میں پڑ گیا۔ حریم سونے کے لیے لیٹی تو اچانک ہی اسے خیال آیا کہ یہاں آتے وقت ایک خط حلیمہ نے اسے دیا تھا کہ اسے شہر جا کر پڑھ لے۔ او خدایا، میں تو وہ وہیں پر بھول آئی۔ اگر حلیمہ کا وہ خط شاہ میر کے ہاتھ لگے تو بڑی گڑبڑ ہو جائے گی۔ حریم پریشانی سے اٹھ بیٹھی۔ نوری نیچے فوم لگا کر سو رہی تھی۔ وہ اب اندھیرے کمرے میں بیٹھی تھی۔ نہیں رہنے دیا ایک دن بھی سلطانہ بیگم نے شاہ میر کو میرے پاس۔ اب پتہ نہیں کیا پٹیاں پڑھا رہی ہوں گی یہ عورت اسے۔ نہ جانے کتنی دیر تک وہ سوچتی رہی اور سوچتے سوچتے نیند کی دیوی اس پر مہربان ہو گئی۔ حریم، میں یہ خط تمہیں اس لیے لکھ رہی ہوں، آج کے بعد میری شاید ہی تم سے ملاقات ہو پائے۔ نہ تم واپس حویلی آ سکتی ہو اب اور نہ میں تمہارے پاس شہر۔ اس خط میں اس حویلی کا اور شاہ میر کی زندگی کا سب سے بڑا راز تم سے بیان کرنا چاہتی ہوں، جو شاید شاہ میر خود بھی نہیں جانتا۔ سلطان میر ایک لاابالی سا نوجوان تھا اور سردار سکندر میر کا اکلوتا وارث تھا اور تعلیم کے سلسلے میں شہر میں رہائی پذیر تھا۔ بنا تو سردار کا بیٹا، لیکن بہت سادہ سی زندگی گزار رہا تھا۔ وہ سرداری والے ماحول سے عاجز تھا، اسے پابندیاں پسند نہیں تھیں۔ اپنے والد کے لاکھ کہنے کے باوجود بھی وہ اپنے ساتھ گارڈ نہیں رکھتا۔ وہ ہواؤں میں اڑنے والا ایک زندگی سے بھرپور نوجوان تھا۔ اس کے دوست غریب لڑکے تھے جو کہ اس کے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے۔ وہ سادہ سا لباس پہنتا تھا، سادہ سا کھانا کھاتا تھا، سادہ سے لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا تھا۔ اس کی والد سکندر میر اور اس کی والدہ نجمہ خاتون اسے لاکھ سمجھاتی تھی کہ وہ ایک سردار کا بیٹا ہے اور سرداروں کی طرح رہے، مگر وہ اپنی مرضی کا مالک تھا اور اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا چاہتا تھا اور وہ گاؤں کے ماحول سے دور بھاگتا تھا۔ پھر ایک دن اس کی نظر سعدیہ پر پڑی تو پلٹنا بھول گئی۔ سعدیہ ایک بے سہارا لڑکی تھی جو اس کے گھر کے قریب ایک کالج میں زیر تعلیم تھی اور روزانہ اس کے گھر کے سامنے سے گزرتی تھی۔ سلطان میر شادی سے پہلی نظر کی محبت کا شکار ہوا تھا۔ ایک دن اس نے سعدیہ کا راستہ روک کر سیدھا اس سے کہا کہ وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن سعدیہ نہ مانی۔ سلطان میر نے ہمت نہیں ہاری اور بالآخر سعدیہ کے دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہو گئی۔ سلطان میر نے جب اپنے والدین سے سعدیہ کا ذکر کیا تو انہوں نے سخت غصے کا اظہار کرتے ہوئے انکار کر دیا، یہ کہہ کر کہ اس کی شادی اس کی خاندانی منگیتر شگفتہ سے ہوگی۔ مجبور ہو کر سلطان میر سعدیہ کے گھر والوں کے پاس گیا اور اس کا ہاتھ مانگا۔ سعدیہ اپنے چچا کے گھر رہتی تھی اور وہ لوگ پہلے ہی اس سے بیزار تھے۔ اس کے گھر والوں کو بہانہ مل گیا اور اسی وقت سعدیہ پر ہزار الزامات لگاتے ہوئے اسے گھر سے نکال دیا۔ سعدیہ کے والدین حیات نہیں تھے اور وہ اپنے چچاؤں کے رحم و کرم پر تھی۔ سلطان میر وہاں سے سیدھا مسجد لے آیا اور نکاح کر لیا۔ سلطان میر نے اس نکاح کے متعلق اپنے والدین کو آگاہ کیا تو انہوں نے کہا کہ اس لڑکی کو اگر حویلی لائے تو ہم حویلی چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ مجبوری سلطان میر کو سعدیہ کو شہر میں ہی رکھنا پڑا۔ شادی کے دوسرے ماہ ہی سعدیہ امید سے ہو گئی۔ سلطان میر سعدیہ کی محبت میں اس قدر غرق ہو چکا تھا کہ اس نے پلٹ کر اپنے گھر والوں سے رابطہ ہی نہیں کیا۔ سلطان میر اور سعدیہ کا پہلا بیٹا پیدا ہوا تو سلطان میر نے حویلی فون کر کے اپنے والدین کو یہ خوشخبری سنائی۔ سلطان میر کے والدین نے کہا کہ وہ سعدیہ کو طلاق دے دے اور حویلی کے وارث کو گھر لے آئے۔ گھر والے دین کی طرح سلطان میر کے والدین بھی بیٹا پیدا ہونے کی خوشی سے سرشار ہو گئے اور جلد از جلد بیٹے کو اپنی حویلی لانا چاہتے تھے۔ سعدیہ کو طلاق دینے والی بات سلطان میر کو ناگوار گزری اور اس نے اپنے والدین سے کہا کہ وہ بہت کبھی حویلی واپس نہیں آئے گا۔ اپنے اکلوتے بیٹے کی یہ بات سن کر سکندر طیش میں آ گئے اور سعدیہ کو اغوا کروا لیا اور ایک خط لکھا سعدیہ کی طرف سے کہ وہ سلطان میر کے ساتھ مزید رہنا نہیں چاہتی، اسے آزادی چاہیے۔
مایوس ہو کر سلطان میر اپنے اکلوتے بیٹے کو لے کر حویلی واپس آ گیا۔ 1 سال تک سلطان میر کے کلام کے بیٹے کو اس کی دادی نجمہ نے ناز سے پالا اور تمام علاقے میں یہ اعلان کروا دیا کہ سلطان میر نے ایک لڑکی سے خفیہ نکاح کیا تھا جو کہ بچے کو جنم دینے کے بعد مر گئی۔ 1 سال بعد سلطان میر کی شادی شگفتہ اور سلطانہ بیگم سے ہو گئی۔ جب سلطانہ بیگم نے دیکھا کہ حویلی کا اکلوتا وارث یعنی کہ سلطان شاہ میر اپنے درداں دادی اور اپنے باپ کا انتہائی لاڈلا ہے تو سلطانہ بیگم نے بھی شاہ میر کو بہت محبت دی۔ ادھر سعدیہ کو اغوا کرنے کے بعد مسلسل سعدیہ سے فون کروا کر سلطان میر سے طلاق کی ڈیمانڈ کروائی جا رہی تھی زبردستی۔ مجبوراً سلطان نے سعدیہ کو طلاق دے دی۔ سکندر میر نے سعدیہ کو آزاد کروا دیا اور اسے شاہ میر سے دور رہنے کا کہا۔ کچھ سال بعد سکندر میر اور نجمہ خاتون کار کے ایک حادثے میں جاں بحق ہو گئے تو سلطانہ بیگم نے حویلی پر مکمل کنٹرول کر لیا۔ سلطان میر سعدیہ کی بے وفائی سے اس قدر دل برداشتہ ہو گئے تھے کہ انہوں نے کسی چیز میں کوئی دلچسپی نہیں لی۔ اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سلطانہ بیگم نے ساری حویلی اور حویلی کے ملازموں پر قبضہ کر لیا۔ جب شاہ میر 5 سال کا ہوا تو سعدیہ کسی طرح سے حویلی پہنچ گئی۔ سلطان میر اور سلطانہ بیگم منت سماجت کرنے لگی کہ شاہ میر سے واپس دے دیں اور سلطان میر سے یہ بھی کہا کہ اس کے والد نے اسے اغوا کر لیا تھا۔ لکھنے والے کے متعلق ایسی بات سن کر سلطان میر کو غصہ آ گیا اور انہوں نے دھکے دے کر سعدیہ کو نکال دیا۔ بدچلن عورت میرے مرے ہوئے باپ پر الزام لگاتی ہے، ابھی کفن بھی میلا نہیں ہوا میرے باپ کا اور تم ان پر ایسے الزام لگا رہی ہو۔ سلطان میر اپنے والدین کے متعلق ایسی بات سن کر آپے سے باہر ہو گیا اور سعدیہ کو مارنا شروع کر دیا۔ چھوڑ دے اسے سائیں، صدا کی چلاک عورت سلطانہ نے یہاں بھی چال چلی۔ مجھے یہاں رہنے دو، میں اپنے بیٹے کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں ساری زندگی یہاں نوکرانی بن کر گزار دوں گی۔ میرا دنیا میں کوئی نہیں میرے بیٹے کے علاوہ۔ میرے چچاؤں نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے، میرے پاس اب شہر میں کوئی ٹھکانہ نہیں۔ سعدیہ سلطانہ بیگم کے پیروں میں پڑ کر بولنے لگی۔ سلطان میر تو سعدیہ کو ٹھوکر مار کر چلے گئے لیکن سلطانہ بیگم نے اسے اٹھایا۔ تو حویلی میں رہ، یہاں نوکرانی بھر کر، تجھے پیسے نہیں ملیں گے، بس 2 وقت کی روٹی اور چھت ملے گی۔ اور بات سن، کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ تو شاہ میر کی ماں ہے، اور اگر تو نے کسی کو بتایا تو اسی دن میں تیرے بیٹے کو جان سے مار دوں گی۔ سلطانہ بیگم کی دھمکی سے ڈر گئی سعدیہ۔ اس نے وعدہ کر لیا اپنے بیٹے کی جان بچانے کے لیے۔ سعدیہ نے صرف اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے حویلی میں نوکرانی کی زندگی قبول کی تاکہ وہ شاہ میر کو دن رات دیکھ سکے، مگر اسے شاہ میر کے سامنے آنے کی اجازت نہیں دی تھی سلطانہ بیگم نے، بس دور سے دیکھنے کی اجازت تھی۔ اور حریم شاہ میر کی سگی ماں کوئی اور نہیں بلکہ میں ہی ہوں، حلیمہ سعدیہ۔ وہ حلیمہ سعدیہ جو حویلی کے وارث سردار شاہ میر سلطان کی سگی ماں ہونے کے باوجود پچھلے 25 سال سے اپنے سردار بیٹے کی حویلی میں غلامی کی زندگی گزار رہی ہے۔ حریم، مجھے لگا تھا میرا ساتھ دینے والا یہاں کوئی نہیں، لیکن جب تم آئیں تو مجھے لگا تم ہی ہو جو اس ظالم عورت سے میرا بدلہ لے سکتی ہو۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ سلطانہ بیگم ایسی چال چلے گی کہ وہ تمہیں شاہ میر کی نظروں میں گرا دے گی، تمہاری طلاق کروا دے گی، پھر تمہارا بچہ تم سے چھین کر کائنات سے شاہ میر کی شادی کروا کر بچہ کائنات کی جھولی میں ڈال دے گی۔ حریم، وہ عورت جب تک زندہ ہے تب تک یہی کرے گی۔ پچھلے 28 سال سے وہ شاہ میر کو یہ کہانی سناتی آ رہی ہے کہ اس کی ماں بد کردار تھی جو اپنے آشنا کے ساتھ بھاگ گئی، اور شاہ میر اس کی بات کا یقین کیے ہوئے ہیں، یہ جانے بغیر کہ اس کی ماں پر کتنا ظلم کیا حویلی والوں نے۔ سلطانہ بیگم نے مجھے اتنا مارا کہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی۔ وہ مجھے مارتی جاتی اور کہتی جاتی کہ میرے منگیتر کو پھانسی ہے، اس حویلی کے خواب دیکھتی ہے، شاہ میر کی ماں ہونے کا دعویٰ کرتی ہے، ایسی باتیں کہتی جاتی اور مجھے مارتی جاتی۔ میں اتنے سالوں سے اس عورت کے ظلم سہ رہی ہوں، صرف شاہ میر کو ایک جھلک دیکھنے کے لیے۔ حریم، اب میں تمہیں بتاتی ہوں، سلطانہ بیگم اب شاہ میر کے دل میں تمہارے اور مراد کے لیے شک پیدا کر دے گی، پھر ایسا منظر تخلیق کرے گی کہ شاہ میر تمہیں اور مراد کو ساتھ دیکھ لے گا اور تمہیں طلاق دے دے گا، کائنات سے شادی کر لے گا اور تمہارا بچہ تم سے چھین لے گا۔ حریم، تم جانتی ہو شاہ میر تم پر ظلم کیوں نہ کر سکا بنی میں ہونے کے باوجود؟ کیونکہ اس کی رگوں میں سلطانہ کا نہیں بلکہ سعدیہ کا خون ہے، کیونکہ وہ سلطانہ کی طرح ظلم نہیں میری طرح نرم دل ہے۔ سلطانہ بیگم نے اتنے سال محنت کی شاہ میر کو ظالم بنانے میں، مگر وہ ناکام رہی، کیونکہ شاہ میر کی فطرت مجھ پر گئی ہے، وہ چاہ کر بھی تم پر یا کسی اور پر ظلم نہ کر سکا۔
اب سلطانہ بیگم ظفر کو شاہ میر کے ہاتھوں قتل کروانا چاہتی ہیں اور عبید یعنی اپنے سگے بیٹے کو چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ وہ شاہ میر سے اپنا کام نکلوا کر پھر اسے دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال دے گی اور عبید کو اس کی جگہ سردار بنا دے گی۔ اگر تمہیں میری بات کا یقین نہ آئے تو جاؤ سلطان میر کے پاس اور پوچھو اس سے کہ شاہ میر کی ماں کون ہے اور کہاں ہے۔ فقط حلیمہ سعدیہ۔ وہ خط پڑھ کر اب حیرت سے اس خط کو دیکھ رہا تھا۔ کیا نہیں تھا اس کے اندر؟ بے یقینی، حیرت، غصہ، سوال۔ شاہ میر نے وہ خط واپس ٹیبل پر رکھا اور بوجھل قدموں سے اٹھا۔ اب اس کا رخ کچن کی طرف تھا جہاں اس کی سگی ماں تھی۔ شاہ میر لاؤنج میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے گھر کے تمام ملازموں اور وہاں رہنے والے تمام رشتہ داروں جو بھی وہاں تھے سب کو طلب کیا۔ سب خیریت سے شاہ میر کے گرد گھیرا ڈالے کھڑے تھے اور وہ وہیں صوفے پر بیٹھا ہوا تھا، دونوں ہاتھوں میں سر تھامے۔ شاہ میر بیٹا، آخر ایسا کیا ہو گیا جو تم نے سب حویلی والوں کو یہاں اکٹھا کیا ہے؟ سلطانہ بیگم نے پریشانی سے پوچھا۔ وہ بھی اچھی خاصی پریشان ہو گئی تھیں کیونکہ شاہ میر کی آنکھیں سرخ تھیں اور لگ رہا تھا کہ وہ بہت غصے میں ہے۔ اب وہ کیا کہنے جا رہا ہے کوئی نہیں جانتا تھا۔ کافی دیر تک خاموشی رہی، پھر اس خاموشی کو شاہ میر کی گمبھیر آواز نے چیرتے ہوئے سوال کیا، آپ میں سے یہاں حلیمہ سعدیہ کون ہے؟ شاہ میر کے سوال پر سب کی گردنیں حلیمہ کی طرف مڑ گئیں تو سمجھ گیا ان سب خواتین میں کھڑی ہوئی حلیمہ کون سی ہے، اور سلطانہ بیگم کا دل اس سوال پر ڈوب گیا تھا۔ حلیمہ اپنی آنکھوں میں حیرت سموئے شاہ میر کی طرف دیکھ رہی تھی جو کھڑا ہو چکا تھا اور لمبے لمبے ڈھک بھرتے ہوئے بہت آرام سے اس کی طرف چلتا آ رہا تھا۔ جیسے جیسے شاہ میر چلتا ہوا حلیمہ کے پاس آ رہا تھا، اس کے بوٹوں کی آواز وہاں حویلی میں گونجنے لگی، کیونکہ اس قدر سب اس کو سننے کے لیے خاموش کھڑے تھے۔ پن ڈراپ سائلنٹ کا منظر تھا۔ شاہ میر بالکل حلیمہ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ حلیمہ سمجھ رہی تھی کہ شاید اس خط میں جو حقیقت لکھی تھی وہ حریم نے پڑھ کر شاہ میر کو بتائی ہے۔ تھوڑی دیر حلیمہ کو دیکھنے کے بعد شاہ میر ان کے گلے لگ گیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تو وہاں موجود ہر نفوذ حیران ہو گیا۔ سب کے ذہن میں صرف یہ سوال تھا کہ شاہ میر کیوں اس عورت سے لپٹ کر رو رہا ہے، وہ بھی بچوں کی طرح، اور سلطانہ بیگم کو لگا کہ حویلی کی ساری چت ان کے سر پر نار گری ہے۔ 25 سال۔ شاہ میر حلیمہ سے الگ ہوا اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، سن لو سب، یہ عورت میری سگی ماں ہے جس کو جیتے جی اس حویلی کے مکینوں نے مار دیا تھا۔ دیکھ لو سب بھی میری سگی ماں ہے جس کے بارے میں مشہور کر دیا گیا تھا کہ یہ اپنے آشنا کے ساتھ بھاگ گئی ہے مجھے چھوڑ کر۔ یہ عورت جس کا کردار پچھلے 28 سالوں سے اچھالا جا رہا ہے اس حویلی میں، یہ عورت پچھلے 25 سالوں سے اس حویلی میں صرف اس لیے غلامی دے رہی ہے تاکہ وہ اپنے بیٹے کو ایک جھلک دیکھ سکے دن میں۔ 25 سال اس عورت نے غلامی میں گزار دیے صرف مجھے دیکھنے کے لیے، مجھے اپنے آس پاس محسوس کرنے کے لیے۔ یہ عورت جس کا مجھ پر سب سے زیادہ حق تھا، وہ مجھے دیکھنے کے لیے، نہ صرف اٹھانے کے لیے، نہ صرف پیار کرنے کے لیے، صرف دیکھنے کے لیے 25 سال غلامی دیتی ہے۔ کیوں؟ کیوں کا لفظ شاہ میر نے سلطانہ بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ رو رہا تھا، اس کی سرخ آنکھیں نم تھیں۔ سلطانہ بیگم کا تو دل ہی دہل گیا شاہ میر کی باتیں اور اس کی آنکھیں دیکھ کر۔ آپ کے پاس نہیں ہے شاید اس کیوں کا جواب، لیکن میرے پاس ہے۔ اس کیوں کا صرف ایک ہی جواب ہے کہ اس حویلی کے لوگ ظالم اور جابر ہیں۔ آخری جملہ شاہ میر نے باقاعدہ چیختے ہوئے غصے سے کہا تھا اور حویلی میں اس کی آواز کسی شیر کی مانند گونج رہی تھی جیسے وہ کردار رہا ہو۔ ظالم ہے، ظالم ہے، ظالم ہے، سب کے سب یہاں ظالم ہیں اور ظالم رہیں گے۔ شاہ میر پوری قوت سے چلاتے ہوئے بول رہا تھا۔ آپ نے شہادت کی انگلی سلطانہ بیگم کی طرف پوک کرتے ہوئے، اور میں سردار شاہ میر سلطان ان ظالم لوگوں کے بیچ میں مزید نہیں رہ سکتا، شاہ میر کہتا ہوا سلطانہ بیگم کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ اپنی وحشی آنکھیں سلطانہ بیگم کی آنکھوں میں جمائے ہوئے کھڑا تھا۔ دنیا کی سب سے بڑی نعمت بے خبری ہے اماں۔ شاہ میر سلطانہ بیگم کی آنکھوں میں دیکھ کر دکھ سے بولا، کاش کہ مجھے یہ سب پتہ نہ چلتا، میں جیسے جی رہا تھا ویسے جی رہا ہوتا، کاش کہ میرا بھرم قائم رہتا جو آپ پر تھا، کاش میں ساری زندگی لا علم رہتا اس حقیقت سے تو آج اس تکلیف سے میں نہ گزرتا جس سے میں اس وقت گزر رہا ہوں۔ میرے دادا دادی اور میرے باپ نے جو کچھ بھی کیا مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، میرے دل میں سب سے بڑا رتبہ آپ کا تھا اماں، جو اب نہیں رہا۔ آج میں نے ایک ماں پائی ہے تو دوسری کھو دی ہمیشہ کے لیے، جا رہا ہوں میں۔ شاہ میر سلطانہ بیگم کے قدموں کو چھونے کے لیے جھکا۔ اس علاقے میں یہی رسم تھی کہ جاتے وقت چھوٹے بڑوں کے قدموں میں جھک کر رخصت طلب کرتے تھے۔ شاہ میر ویسے ہی جھکا تھا سلطانہ بیگم کے سامنے۔
بدتمیزی آج بھی نہیں کروں گا۔ میرا دل دکھ سے لبریز ہے۔ آج میں نے اپنی اماں کھو دی ہے۔ آپ نے میری ماں کو جیتے جی مار دیا تھا، آج میں بھی بدلہ لے رہا ہوں۔ آج میں بھی اپنی اماں کو جیتے جی مار رہا ہوں۔ آپ نے ہی مجھے بدلہ لینے کا ہنر سکھایا ہے، اللہ حافظ۔ شاہ میر سلطانہ بیگم کے سامنے سے ہٹا اور حلیمہ کو کندھوں سے پکڑ کر ساتھ لے جانے لگا۔ حلیمہ روئے جا رہی تھی، مسلسل اس سے کچھ بولا نہیں جا رہا تھا۔ جاتے جاتے ہوئے ایک بار پھر سے پلٹ اور سب کی طرف دیکھا اور بولا، آخری بات، میری ماں بد کردار نہیں ہے۔ شاہ میر نے کہا اور حلیمہ کو لے کر وہاں سے چلا گیا۔ سلطانہ بیگم کو جی سے سکتہ ہو گیا تھا۔ کافی دیر تک وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس دروازے کو دیکھتی رہیں جس سے شاہ میر گیا تھا، اور اگلے ہی پل سلطانہ بیگم زمین بوس ہو کر گر پڑی تو حویلی کے تمام افراد ان کی طرف لپکے۔ مراد کو شاہ میر کی کال آئی کہ اسے ایئرپورٹ سے پک کر لے۔ مراد نے گاڑی نکالی اور چوکیدار کو کافی ہدایت دیتا ہوا ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہوا۔ شاہ میر کو ہوائی سفر پسند نہیں تھا، اس لیے وہ بائی روڈ ہی سفر کرتا تھا، لیکن کبھی جو بہت جلدی ہو تب ہی جہاز کا سفر کرنا پڑ جاتا تھا اسے۔ وہ ایک بندہ جو تھا وہ ابھی ابھی نکلا ہے۔ میرے حساب سے گھر میں اب چوکیدار، ملازم اور خواتین کے سوا کوئی نہیں، اس جاسوس نے فون میں کہا۔ ٹھیک ہے، یہی وقت مناسب ہے، میں آ رہا ہوں، آگے سے کہا گیا تھا۔ پیزا بوائے گیٹ اپ میں داخل ہونے والے اس شخص نے اپنے ساتھی کے ساتھ مل کر چوکیدار کو بے ہوش کیا، پھر وہ دونوں تیزی سے گھر کے اندر داخل ہوئے۔ ضمیر کچن میں رات کے کھانے کی تیاری کر رہا تھا۔ کچن ایسی لوکیشن پر تھا کہ اسے خبر ہی نہیں ہوئی کہ کوئی گھر کے اندر داخل ہوا ہے۔ لاؤنج میں موجود نوری نے ان دونوں کو دیکھ کر ایک زوردار چیخ ماری تو ضمیر بھاگتا ہوا لاؤنج میں آیا، اپنی جگہ سے ہلا نہیں۔ ان میں سے ایک شخص نے پستول دکھا کر ان دونوں کو وہیں پر روک لیا۔ وہ دونوں جانتے تھے ان کے پاس وقت بہت کم ہے۔ اتنے میں نوری کی چیخ سن کر حریم کمرے سے باہر آئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین جیسے سرک گئی۔ اس کے سامنے دو نقاب پوش تھے، جن میں سے ایک نوری اور ضمیر پر پستول تانے ہوئے تھے، اور دوسرا ایک دم سے حریم کے پاس آیا اور اس کے منہ پر کپڑا رکھا جس سے وہ بے ہوش ہو گئی۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ حریم کو اندازہ ہی نہیں ہوا کہ اس کے سامنے آنے والا شخص کیا کرنے والا ہے۔ صاحب 2 گھنٹے اور ایم بی بی کو اغوا کر کے لے گئے ہیں۔ شاہ میر گاڑی میں بیٹھا تو اسے ضمیر کی کال آئی۔ شاہ میر کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس کے ساتھ یہ مسئلہ کیوں ہوتے جا رہے ہیں، یکے بعد دیگرے۔ مراد نے بہت تیزی سے گاڑی بتائی، وہ بھی بہت پریشان ہو گیا تھا۔ ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا ہوا شاہ میر اپنی کن پٹیوں کو مسلتا جا رہا تھا۔ بہت مشکل سے اس نے اپنی آنکھیں کھولیں۔ پہلے تو اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ کہاں ہے۔ اگلے ہی پل اسے کچھ دیر پہلے ہونے والا واقعہ یاد آیا تو وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے دیکھا وہ ایک کمرے میں قید ہے جس میں صرف ایک بیڈ رکھا ہوا ہے۔ وہ ایک دم سے دروازے کے پاس آئی، دیکھا تو دروازہ باہر سے لاک ہے۔ کوئی ہے، کھولو دروازہ کھولو۔ حریم مسلسل دروازہ پیٹتی جا رہی تھی اور پوری قوت سے چلا رہی تھی۔ نہ جانے کتنی دیر تک وہ دروازہ بجاتی رہی، لیکن آگے سے کوئی جواب نہیں آیا۔ بالآخر وہ تھک ہار کر واپس بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ اب وہ اپنے بالوں کو اپنی مٹھی میں جکڑے سوچ رہی تھی، سلطانہ بیگم، آخر تم نے اپنی اصلیت دکھا ہی دی، لیکن تم اپنی اس چال میں کامیاب نہیں ہوگی۔ شاہ میر اگر مجھ سے واقعی محبت کرتا ہے جس کا وہ دعوے دار ہے تو وہ ضرور آئے گا مجھے بچانے۔ حریم خود کلامی کر رہی تھی، یہ اماں نے کیا ہے سب۔ شاہ میر کسی غیر مرئی نکتے کو دیکھ کر بول رہا تھا، بہت سنجیدہ، بے حد پریشان، بہت غصے میں۔ وہ ایک ہی لمحے میں نہ جانے کتنی کیفیات سے گزر رہا تھا۔ ظفر بھی ہو سکتا ہے، مراد نے کہا۔ وہ سب لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اماں نے پہلے مجھے طبیعت خرابی کا کہہ کر حویلی بلایا، پھر یہ سب کیا، حالانکہ ان کی طبیعت بالکل ٹھیک تھی۔ اگر خراب ہوتی تو میں شک نہ کرتا، اور جو کچھ میری ماں کے ساتھ کیا حویلی والوں نے، اب وہی سب میری بیوی کے ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں۔ شاہ میر کا سارا شک سلطانہ بیگم پر ہی تھا۔ شاہ میر، تم سارا کا سارا شک سردار بی بی پر ڈال کر بہت بڑی غلطی کر رہے ہو۔ اگر یہ سب ظفر نے کیا تو، مراد نے کہا۔ مجھے ظفر کی پرواہ نہیں ہے مراد، حریم اس کی بہن ہے۔ اگر ظفر نے یہ سب کیا ہے تو مجھے کم از کم یہ تسلی تو ہوتی کہ وہ حریم کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ ظفر کے پاس تو وہ محفوظ ہی رہے گی۔ لیکن اماں، مجھے صرف یہ فکر ہے کہ اگر اماں نے یہ سب کروایا ہے تو حریم… نہیں نہیں مراد، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا، میں اس کے بنا نہیں رہ سکتا، میں تصور میں بھی نہیں کر سکتا اس کے بغیر زندگی کا۔ شاہ میر کھڑا ہوا اور کسی کو فون ملانے لگا۔ کس کو فون کر رہے ہو؟ مراد نے پوچھا۔ میرا کزن ہے، ایک سیکرٹ سروسز میں ہے، اسے بلا رہا ہوں، شاہ میر نے کہہ کے نمبر ڈائل کیا۔
سارا معاملہ اپنے کزن عدنان بلوچ کو سمجھایا اور خفیہ رکھنے کو کہا۔ اب عدنان بلوچ متحرک ہو چکا تھا حریم کی تلاش میں۔ وہ ان کا منگیتر ولید بھی ہو سکتا ہے، مراد نے کافی دیر سوچنے کے بعد کہا۔ وہ ولید بھی ہوا تب بھی حریم محفوظ ہوگی۔ مجھے صرف اماں کی طرف سے خوف ہے، شاہ میر نے پھر سے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ یہ سلطانہ کے سوا کوئی نہیں، وہ پھر سے میری کہانی دہرا رہی ہے، حلیمہ سخت تاثرات کے ساتھ بولی۔ حریم کو اس کمرے میں بیٹھے 3 گھنٹے بیت گئے تھے۔ وہ اس انتظار میں تھی کہ کوئی آئے تو پتہ چلے کہ یہ کس کی کارستانی ہے۔ وہ جانتی تھی اب چیخنے چلانے یا دروازہ پیٹنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جو بھی ہوگا خود ہی آ جائے گا سامنے۔ مگر وہ آ کیوں نہیں رہا تھا؟ اتنا طویل انتظار طویل تر ہوتا جا رہا تھا۔ اس کا سر درد کرنے لگا۔ جو نشہ اور بو سے سنگھائی گئی تھی اس کی وجہ سے اس کا سر بھاری ہوا جا رہا تھا۔ ایسے میں اسے چائے چاہیے تھی جو اس نشے کو توڑنے میں مدد دیتی۔ وہ ڈاکٹر تھی، جانتی تھی کہ اینستھیزیا سے ہوش میں آنے کے بعد چائے دینا بہت ضرور ہوتا ہے تاکہ چائے میں موجود نکوٹین نشے کو ختم کر سکے۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ یہ نشہ اس کے بچے کے لیے کتنا خطرناک تھا۔ اب اگر اس کا بچہ بچ گیا تو یہ ایک معجزہ ہوگا، اور اس نشے کا ذرا سا زیادہ ہو جانا انسانی جان کے لیے کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اب تک شاہ میر کو خبر ہو گئی ہوگی، کتنا پریشان ہوگا وہ۔ کیا اب بھی وہ سلطانہ بیگم کا ساتھ دے گا؟ کیا اب بھی وہ آنکھیں نہیں کھولے گا؟ وہ کب سمجھے گا کہ یہ عورت سب کو برباد کر دے گی؟ کیوں اسے دوست اور دشمن کی پہچان نہیں ہے؟ حریم سوچے جا رہی تھی کہ دروازہ کھلا۔ اندر داخل ہونے والے شخص کو دیکھ کر حریم کا اوپر کا سانس ایک پل کو اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ نوری، کیا اس نے حریم پر پسٹل تانی تھی یا اسے کچھ کہا، یا حریم نے پہچانا اسے؟ شاہ میر نوری سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں سائیں، اس نے پسٹل مجھ پر اور ضمیر پر تانی تھی۔ اس نے بس حریم بی بی کے منہ میں ایک کپڑا رکھا جس سے وہ بے ہوش ہو گئی، اور پھر وہی شخص جلدی سے حریم بی بی کو اٹھا کر لے گیا۔ دوسرے شخص نے ہم پر پستول تانی ہوئی تھی جب تک وہ حریم بی بی کو باہر نہ لے کے گیا۔ حریم نے انہیں نہیں پہچانا؟ شاہ میر نے پوچھا۔ نہیں، وہ نقاب میں تھے اور پہچاننے کا موقع ہی نہیں تھا۔ سب کچھ اتنا اچانک ہوا کہ کچھ سمجھ ہی نہیں آیا۔ ضمیر بولا۔ مراد، اس ایکشن سے لگ رہا کہ اماں کے آدمی نہیں تھے۔ جس طرح سنبھال کر وہ حریم کو لے کر گیا ہے، مظفر کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ پستول والے شخص کو اس نے حریم کو ہاتھ لگانے نہیں دیا اور خود اسے اٹھا کر لے گیا، اور حریم پر انہوں نے پسٹل بھی نہیں تانی اور اسے خوفزدہ بھی نہیں کیا۔ یہ ظفر ہی تھا۔ شاہ میر نے کہا کہ اگلے ہی پل اسے انجان نمبر سے پیغام موصول ہوا۔ حریم کو طلاق دے دو ورنہ تمہارا بچہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی تم سے بچھڑ جائے گا۔ پیغام پڑھتے وقت شاہ میر جیسے اس دنیا میں تھا ہی نہیں۔ جو کچھ ہو رہا تھا اس کے لیے یقین کرنا مشکل تھا۔ ظفر، شاہ میر کہتا ہوا اٹھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ مراد نے پوچھا۔ چلو میرے ساتھ ابھی شاہ نواز کی حویلی، شاہ میر نے کہا۔ لیکن شاہ میر، تم ابھی اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہو، مراد بولا۔ وہ میرا بچہ مار دے گا، ظفر میرا بچہ مار دے گا، اور مجھے ظفر کو مارنا ہے۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، شاہ میر نے کہا۔ مجھے لگا تھا وہ یہاں آئے گا، مگر اس نے تو بزدلی دکھائی۔ وہ حریم ہی کو لے گیا۔ یہ ظفر کے سوا کوئی نہیں۔ اماں کا آدمی ہوتا تو حریم کو مارنے کی بات کرتا، میرے بچے کو نہیں۔ شاہ میر ایک دم کمرے میں گیا اور وہاں سے پسٹل اٹھا لایا۔ چلو مراد، اس نے مراد سے کہا۔ یہ طویل سفر تھا اور شاہ میر کو یقین تھا کہ ظفر اسے واپس حویلی لے کر گیا ہے۔ وہ تانے بانے بن رہا تھا، کہیں ایسا تو نہیں کہ حریم میرے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی اور وہ خود اپنی مرضی سے اپنے بھائی کے ساتھ گئی ہے، اور وہ اغوا صرف ایک ڈرامہ ہو نوری اور ضمیر کے سامنے۔ وہ گاڑی کی کھڑکی سے باہر کے مناظر دیکھتا ہوا سوچتا جا رہا تھا، وہ مناظر جو ہر دوسرے سیکنڈ تبدیل ہوتے جا رہے تھے۔ گاڑی اس قدر سپیڈ سے چل رہی تھی۔ میں اپنے بھائی کے قاتل کے ساتھ زندگی کیسے گزاروں گی؟ کیا تم میری خاطر ظفر کو معاف نہیں کر سکتے؟ تمہاری موت چاہتی ہوں میں، موت۔ تمہاری موت چاہتی ہوں میں، موت۔ لیکن اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ تم کسی بھی نیکی کے حقدار نہیں ہو۔ میری نظروں میں گر گئے تم کل ہی۔ مجھے اب تمہاری کوئی ہمدردی نہیں چاہیے۔ تو سردار شاہ میر سلطان اس فنی میں آئی ہوئی لڑکی کے حسن کے آگے ہار گیا۔ قسمت کا کھیل ہے سارا، اور تم اس حقیقت کو جھٹلا نہیں سکتے۔ قسمت نے شوہر بنا دیا، زبردستی کا شوہر۔ حریم کی کہی ہوئی تمام باتیں اس کے دماغ میں گونجنے لگیں۔ اس کا چہرہ بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ سردار شاہ میر سلطان کے نکاح میں آئی ہوئی اس کی شرعی بیوی ہوں میں،
اور سردار شاہمیر چاہے جتنا اس حقیقت کو دنیا کے سامنے جھٹلا لے مگر اللہ کے سامنے نہیں جھٹلا سکتا۔ اگر غلام بنا کر رکھنا ہے تو مجھے طلاق دو، پھر غلام بناؤ، پھر بیوی نہیں باندھی بولو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ شاہمیر نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ سردار کی بیٹی نہیں ہوں مگر سردار کی بیوی تو ہوں نا۔ شاہمیر کو وہ آنکھیں یاد آئیں، کیسے وہ شروع میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولتی تھی بے خوف ہو کر، تمہیں بالکل ڈر نہیں لگ رہا مجھ سے؟ ضرور لگتا اگر تم مجھے تھپڑ مارنے کے بعد اپنا ہاتھ زخمی نہ کر لیتے تو ڈر لگتا کہ تم مار مار کر میری جان ہی لے لو گے، مگر جو انسان ایک لڑکی کو تھپڑ مارنے کے بعد اپنا ہاتھ زخمی کر لیتا ہے یقیناً دوسرا تھپڑ مارنے کی ہمت اس میں نہیں ہے۔ اس کا دل ڈوب رہا تھا، ڈوبتے سورج کے ساتھ ساتھ۔ جو بھی ہے میرے بھائی، میں ایک مرد کو مار کر مردانگی دکھائی ہے، تمہاری طرح کسی عورت کو سزا نہیں دی۔ بھری پنچایت میں تم نے مجھے مانگا، اس کی جگہ اگر تم میرے بھائی کو قتل کر دیتے تو شاید میری نظروں میں اتنا نہ گرتے جتنا میری بولی لگانے پر گرے ہو۔ تب میں سوچتی کہ ہاں ٹھیک ہے، اس شخص نے اپنے بھائی کے خون کے بدلے میرے بھائی کا خون کر کے صرف حساب برابر کیا ہے۔ جب ادا صحیح تمہارے ہاتھ نہیں لگتے تو تم نے مجھے مانگ لیا تاکہ ایک بے قصور اور مظلوم سے بدلہ لے سکو۔ یہ سفر سردار شاہمیر سلطان کو اپنی زندگی کا سب سے طویل سفر محسوس ہو رہا، سب سے مشکل سفر، سب سے اذیت ناک سفر۔ شاہمیر، تم دشمنوں کے علاقے میں جا کر بہت بڑی غلطی کر رہے ہو، مارے جاؤ گے، مراد نے کہا۔ میں مارا جاؤں گا، پہلے کسی فسانے میں، پھر اس کے بعد حقیقت میں مارا جاؤں گا۔ میں ورگلایا ہوا لڑ رہا ہوں اپنے خلاف، میں اپنے شوق شہادت میں مارا جاؤں گا۔ میرا یہ خون میرے دشمنوں کے سر ہوگا، میں دوستوں کی حراست میں مارا جاؤں گا۔ میں چپ رہا تو مجھے مار دے گا میرا ضمیر، گواہی دی تو عدالت میں مارا جاؤں گا۔ میرا کوئی میرے ہاتھوں مرا تو پھر بھی میں ہی مرا، طرح طرح کی وضاحت میں مارا جاؤں گا۔ اٹھایا جاؤں گا مارا ہوا قیامت کا، پھر ایک اور قیامت میں مارا جاؤں گا۔ نہیں مروں گا کسی جنگ میں، یہ سوچ لیا، میں اب کی بار محبت میں مارا جاؤں گا۔ شاہمیر اپنے دل میں شعر دہرا رہا تھا جو اسے بہت پسند تھا۔ میں آپ کی بار محبت میں مارا جاؤں گا، شاہمیر نے مراد سے کہا۔ سلطانہ بیگم پچھلے کئی گھنٹوں سے بے ہوش تھیں، انہیں ہسپتال لے جایا گیا تھا۔ کائنات اور ساجدہ ہسپتال کے کوریڈور میں باہر بیٹھی ہوئی تھیں۔ انہوں نے ابھی آدھے سفر ہی طے کیا تھا کہ شاہمیر کا موبائل بجا، سلطانہ بیگم کے فون سے کال آ رہی تھی۔ شاہمیر، خالہ تمہارے جاتے ہی بے ہوش ہو کر گر پڑی تھیں، ہم انہیں ہاسپٹل لے آئے ہیں مگر کائنات کی آواز موبائل اسپیکر میں ابھری۔ مگر، شاہمیر نے ایک دم کہا۔ مگر ڈاکٹر نے کہا ہے کہ بی پی شوٹ کرنے کی وجہ سے ان کو فالج کا اٹیک ہوا ہے اور آدھا حصہ پیرالائز ہو گیا ہے ان کا۔ وہ اپنا چل پھر سکتی ہیں، نہ بول سکتی ہیں، کائنات نے بتایا۔ او میرے خدا! شاہمیر نے آنکھیں مینچ لیں۔ کیا ہوا شاہمیر؟ مراد نے پریشانی سے پوچھا۔ سب میری وجہ سے ہوا ہے، مجھے ان کی صحت کا خیال رکھنا چاہیے تھا، مگر میں جانتا تھا وہ ہائی بلڈ پریشر کی مریضاں ہیں، اتنا کچھ بول کر آ گیا انہیں، میں جانتا بھی تھا کہ میری جدائی نہیں سہ سکتی ہو۔ شاہمیر اپنی کنپٹیوں کو مسلتا ہوا بولتا جا رہا تھا۔ ہوا ہے بتاؤ تو صحیح، مراد نے پھر پوچھا۔ ہوا ہے بتاؤ تو صحیح، مراد نے پھر پوچھا۔ اماں کا بی پی شوٹ ہونے کی وجہ سے ان کو فالج کا اٹیک ہوا ہے اور آدھا حصہ پیرالائز ہو گیا ان کا، شاہمیر نے بتایا۔ یہ تو بہت برا ہوا، مراد بولا۔ سب میری وجہ سے ہوا ہے، شاہمیر پھر بولا۔ تم کیوں ہر بات کے لیے خود کو بلیم کرتے ہو شاہمیر؟ جنید کی موت کا ذمہ دار بھی خود کو سمجھتے ہو، بھابھی کی حالت کا ذمہ دار بھی خود کو سمجھتے ہو، مت سوچو ایسا، مراد نے کہا۔ میں اپنے بھائی کی حفاظت نہ کر سکا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا اور وہ پاکستان میں کیا کیا نہیں کرتا پھر رہا تھا۔ وہ کسی کو قتل کرنے کا سوچ سکتا ہے، یہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ ظفر اسے نہیں بلکہ وہ ظفر کو مارنے آیا تھا اور ظفر نے خود کو بچانے کے لیے گولی چلا دی۔ یہ ایک سیلف ڈیفنس کے سوا کچھ نہ تھا جسے میں قتل سمجھ رہا تھا، شاہمیر نے کہا۔ ہاں بھابھی نے مجھے بتایا تھا یہی سب۔ بے خیالی میں مراد کے منہ سے یہ فقرہ پھسل گیا۔ تمہیں بتایا؟ حریم نے، شاہمیر حیران ہوا۔ تمہیں کس نے بتایا؟ مراد نے فوراً بات گول کرتے ہوئے کہا۔ وہ لڑکی ملی تھی مجھے، سونیا، اسی نے بتایا تھا، وہ وہاں پر موجود تھی اس وقت۔ ظفر نے اس لڑکی کو شادی کا پیغام بھیجا تو جنید آپے سے باہر ہو گیا اور دونوں میں ہاتھا پائی شروع ہو گئی۔ جنید نے ظفر کے سر پر پسٹل کی گولی چلانی چاہی لیکن اس سے پہلے ظفر نے چلا دی، سیلف ڈیفنس میں۔ شاہمیر نے نیا انکشاف کیا۔
تم نے یہ بات مجھ سے چھپائی شاہ میر۔ مراد کو دکھ ہوا۔ بہت مشکل تھا میرے لیے یہ قبول کرنا کہ میرا بھائی کسی کا قتل کرنے جا رہا تھا، اور اس بات کا ذکر میں کسی سے نہیں کرنا چاہتا تھا، شاہ میر نے کہا۔ اور یہ جاننے کے باوجود کہ ظفر نے سیلف ڈیفنس میں قتل کیا، تم ابھی اس کی جان کے دشمن بنے ہوئے ہو، مراد بولا۔ تم نہیں سمجھ سکتے، میرے بھائی کا قتل ہوا ہے، میں نے کھانا دیا ہے اس کی جوان میت کو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جنید اسے صرف خوفزدہ کرنا چاہ رہا تھا، اور میں نے امریکہ جا کر بہت بڑی غلطی کی اور پیچھے میرے بھائی غلط کاموں میں لگ گیا۔ میں ساتھ ہوتا تو وہ کبھی ایسا نہ کرتا۔ میں اسے پل پل زندگی کے معاملات سمجھاتا رہتا تھا، شاہ میر نے کہا۔ اپنے ذہن پر زیادہ زور مت دو شاہ میر، تو اس وقت پہلے ہی بہت پریشان ہو، مراد نے کہا۔ میں چاہ کر بھی اس عورت سے نفرت نہیں کر پا رہا ہوں مراد۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ سلطانہ بیگم کے پاس اگر شاہ میر نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ وہ ووٹ اسکرین کو دیکھ کر عجیب سے انداز میں بول رہا تھا۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی تمہاری پریشانی ان کے لیے ویسے بنتی نہیں ہے شاہ میر۔ جو دوسروں کے ساتھ برا کرتا ہے اس کے ساتھ برا ہوتا ہے، یہ قدرت کا قانون ہے۔ سرد بین جو تمہاری ماں کے ساتھ کیا، یہ سب تو ہونا ہی تھا ان کے ساتھ، مراد نے کہا۔ پھر بھی میں ان سے محبت کرتا ہوں مراد، میں خود کو ان سے محبت کرنے سے روک نہیں سکتا۔ کہتے ہوئے اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ باتوں ہی باتوں میں یہ طویل سفر بھی اختتام پذیر ہو چکا تھا۔ سردار شاہ نواز کی حویلی اب انہیں دور سے نظر آ رہی تھی۔ کائنات اب مسلسل عبید کو کال ملائے جا رہی تھی، مگر وہ نہ جانے کہاں مصروف تھا جو اس کی کال ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ انہیں ہاسپٹل میں رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے وہ لوگ سلطانہ بیگم کو واپس حویلی لے کر آئے تھے۔ دونوں بیٹے ان کے غائب ہیں، اب میں تیمارداری کروں گی، کائنات نے بیزاری سے کہا تو سلطانہ بیگم نے کنکھیوں سے اسے دیکھا۔ بولنے کے قابل تو وہ رہی ہی نہیں تھی، اب صرف خاموش تماشائی بن کر دیکھنا ہی تھا انہیں ساری زندگی۔ انہوں نے کچھ بولنے کی کوشش کی مگر ناکام رہیں، عجیب سی آوازیں نکل رہی تھیں ان کے منہ سے۔ میں بھی بہت تھک گئی ہوں، مجھ سے بھی نہیں ہوگی ان کی تیمارداری۔ کسی اور ملازمہ سے کہتی ہوں کہ ساری رات ان کے ساتھ جاگتی رہے، مجھے تو بڑی نیند آ رہی ہے، کب سے ہسپتال میں خوار ہو رہی تھی میں۔ ساجدہ نے بھی بیزاری دکھاتے ہوئے کہا تو سلطانہ بیگم کی آنکھ نم ہو گئی۔ ویسے سچ کہتے ہیں برے کا انجام برا ہوتا ہے سلطانہ بیگم، اللہ بچائے ایسی حالت سے تو موت بہتر ہے۔ نہ کھانے پینے کے قابل رہیں نہ چلنے پھرنے کے، کسی کے ساتھ کوئی نیکی کی ہوتی تو آج شاید آپ کے کام ہی آ جاتی، ساجدہ نے کہا۔ سلطانہ حیرت سے ساجدہ کو دیکھ رہی تھیں کہ کیسے گرگٹ کی طرح اس نے رنگ بدل دیا۔ یہی وہ عورت تھی جو اتنے سالوں سے اسے مشورے دیتی آ رہی تھی، اور آج یہی اس کے خلاف بول رہی تھی، صرف اس لیے کہ سلطانہ بیگم بولنے کے قابل نہیں رہیں۔ ان کی حالت دیکھ کر میں نے تو بہت بڑا سبق سیکھا ہے کہ کبھی کسی مظلوم پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، ورنہ آخر میں یہی انجام ہوتا ہے، کائنات نے جمائی لیتے ہوئے کہا۔ اتنے میں کائنات کا فون بجا، اس کی ماں کا فون تھا۔ بیٹا اپنی خالہ کا خاص خیال رکھنا، ان کے پاس رہنا، شائستہ نے پریشانی سے کائنات کو ہدایت دی۔ امی اپنی اولاد تو بھاگ گئی، ان کو اس حالت میں چھوڑ کر فون ہی نہیں اٹھا رہا، اور عبید میں بیٹھ کر تیمارداری کرتی رہوں، مجھ سے نہیں ہوگی ان کی خدمت، میں واپس آ رہی ہوں، کائنات نے ماں کو صاف جواب دیتے ہوئے کہا۔ بیٹا ایسے نہیں کہتے، بہن ہے میری، تمہاری خالہ ہیں، شائستہ نے کہا۔ امی جو دوسروں پر ظلم کرتا ہے نا اس کا یہی انجام ہوتا ہے، ان کو سوچنا چاہیے تھا شاہ میر کی سگی ماں پر ظلم کرتے ہوئے، اس کی بیوی پر ظلم کرتے ہوئے، کہ کسی دن خدا ان کی بھی پکڑ کرے گا، کائنات نے کہہ کر فون کاٹ دیا۔ میں تو جا رہی ہوں سونے، اپنا سامان پیک کروں گی اور صبح نکل جاؤں گی یہاں سے، کائنات بولی۔ اتنے میں دروازہ کھلا اور ایک نرس اندر داخل ہوئی ایک ملازمہ کے ساتھ۔ اس نرس کو شاہ میر سائی نے بھیجا ہے سردار بی بی کی خدمت کے لیے، یہ 24 گھنٹے ان کا خیال رکھے گی، نرس کے ساتھ آنے والی ملازمہ نے کہا تو سلطان بیگم کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ انہیں اپنی ہی کہی ہوئی بات یاد آئی، جس دن شاہ میر نے مجھے چھوڑ دیا اس دن میرا تخت الٹ جائے گا۔ دیکھ لیں سگا بیٹا فون نہیں اٹھا رہا اور سوتیلے بیٹے نرس بھیج دیں خدمت کے لیے، تھوڑا سا اپنے بھی شاہ میر کی خوشی کا خیال رکھا ہوا ہے، سردار بی بی تو یہ سب نہ ہوتا، اس کی ماں کے ساتھ جو کیا سو کیا، آپ نے کم از کم اس کی بیوی کو تو قبول کر لیتی، یہ تو سوچا ہوتا کہ وہ آپ کے بیٹے کی محبت ہے، مائیں تو بیٹوں کی محبت پر جان قربان کر دیتی ہیں، لیکن آپ تو سوتیلی ماں تھی نا، ساری زندگی استعمال نہیں کرتی رہیں شاہ میر سلطان کو آپ۔
ساجدہ کی زبان آج بہت تیزی سے چل رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ سالوں کا غبار تھا اس کے اندر، سلطانہ بیگم کے خلاف، جسے آج وہ اگل رہی تھی اپنے اندر سے زہریلے الفاظ کی صورت میں۔ وہ ٹیکسی میں بیٹھ کر اپنے گاؤں کی طرف جا رہا تھا۔ اپنے آنے کی گھر میں اس نے کسی کو اطلاع نہیں دی تھی۔ مسلسل 1 ہفتہ خوار ہونے کے بعد بالآخر وہ پاکستان پہنچ گیا تھا۔ اب اسے سیدھا اپنے باپ کے پاس جانا تھا اور صرف ایک سوال کرنا تھا کہ اس کی بہن کہاں ہے۔ اس نقاب پوش شخص کو دیکھ کر حریم کو چکر سے آنے لگے تھے۔ 1 سیکنڈ میں نہ جانے کتنے خیال اس کے ذہن میں آ رہے تھے۔ سب سے پہلے تو اسے اپنی عزت کا تھا، نہ جانے کون تھا یہ شخص جسے پہچاننے سے وہ قاصر تھی۔ وہ اس سے کیا چاہتا تھا اور کمرے میں کیوں آیا تھا؟ حریم کا سر چکرانے لگا تھا۔ وہ شخص لمبے لمبے ڈھک بھرتا ہوا اس کے قریب آ رہا تھا۔ مجھے ہاتھ لگانے کی غلطی مت کرنا، تم جو بھی ہو اتنا تو جانتے ہو کہ میں شاہ میر کی بیوی ہوں۔ اگر تم سلطانہ بیگم کے آدمی ہو تو یقین شاہ میر کی دہشت سے واقف ہوگے۔ اگر تم نے میرے ساتھ کچھ بھی غلط حرکت کی تو انجام کا ذمہ دار تم خود ہوگے۔ وہ جو بھی تھا اس نے ابھی تک پیزا بوائے والے کپڑے ہی پہنے ہوئے تھے۔ چہرہ مکمل طور پر بڑے سے رومال سے نقاب میں چھپایا ہوا تھا۔ اس کے بال بھی نمایاں نہیں تھے، صرف اس کی آنکھیں نمایاں تھیں۔ میں کہہ رہی ہوں میرے قریب مت آنا ورنہ بہت برا ہوگا۔ حریم پیچھے ہوتی جا رہی تھی۔ بڑا ناز ہے تمہیں اپنے شاہ میر پر؟ نقاب کے اندر سے اس شخص کی دبی ہوئی سی آواز ابھری تھی۔ حریم اب لمبی لمبی سانسیں لے رہی تھی۔ پریشانی کی وجہ سے وہ پیچھے ہوتے ہوئے دیوار سے لگ گئی۔ اس نقاب پوش نے دونوں ہاتھ دیوار پر جما کے حریم کے فرار کا راستہ بند کر دیا تھا۔ حریم بے حد خوبصورت اور کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی لیکن پہچاننے سے قاصر تھی۔ شاہ میر بھی مرے گا میرے ہاتھوں اور اس کا بچہ بھی، اس شخص نے حریم کی آنکھوں میں دیکھ کے کہا۔ کون ہو تم؟ حریم نے اپنی جھیل سی آنکھوں میں حیرت سمیت سوال کیا۔ اس شخص نے اپنا ہاتھ دیوار سے الگ کیا اور اپنے چہرے کے قریب لایا۔ اب وہ آہستہ آہستہ سے اپنا نقاب اتارا جا رہا تھا۔ تم؟ حریم کی جیسے چیخ نکل گئی۔ گاڑی سے ایک دم اتر کر فوراً مراد نے اپنی رائفل لوڈ کی۔ شاہ میر نے بھی اپنی پسٹل سنبھالی اور دونوں حویلی کے اندر داخل ہوئے۔ کون ہیں آپ اور اندر کیسے جا رہے ہیں؟ چوکیدار ان کے پیچھے بھاگا۔ اپنی بکواس بند کرو، مراد نے اسے رائفل دکھاتے ہوئے کہا تو وہ خوفزدہ ہو گیا۔ وہ دونوں حویلی کے اندر داخل ہوئے جہاں پر بہت سی خواتین مرد بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ سب شاید ابھی ابھی رات کا کھانا کھا کر فارغ ہوئے تھے۔ ان دونوں کو اندر داخل ہوتا دیکھ کر سب ایک پل کو ساکت ہو گئے۔ تقریباً سبھی لوگوں نے شاہ میر کو پہچان لیا تھا۔ شاہ میر تم یہاں؟ شاہ نواز نے حیرت سے پوچھا۔ میری بیوی مجھے واپس کر دو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، شاہ میر نے شاہ نواز کے سر پر بندوق تانتے ہوئے کہا۔ شاہ میر ان کی سفید داڑھی کا تو لحاظ کرو، آمنہ بیگم نے چیختے ہوئے کہا۔ دشمن کسی کا لحاظ نہیں کرتا، شاہ میر بولا۔ شرافت سے بتاؤ میری بیوی اور تمہارا بیٹا کہاں ہے؟ کہاں چھپا کے رکھا ہے ظفر نے حریم کو؟ ورنہ تمہارے بیٹے نے تو ایک قتل کیا تھا، میں یہاں بہت سی لاشیں گرا کر جاؤں گا آج، شاہ میر نے دھمکی دی۔ تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ حریم تمہارے پاس نہیں ہے؟ آمنہ بیگم نے حیرت سے پوچھا۔ آپ کا بیٹا ظفر لے گیا ہے میری بیوی کو اغوا کر کے، شاہ میر نے پوری قوت سے چلاتے ہوئے کہا۔ ولید تم ایسا کیسے کر سکتے ہو میرے ساتھ ولید؟ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی، حریم نے تقریباً چیختے ہوئے غصے سے کہا۔ مجھے بھی تم سے یہ امید نہیں تھی کہ تم مجھے بلا کر شاہ میر کو اپنے دل میں جگہ دو گی، ولید بولا۔ وہ شوہر ہے میرا، حریم نے کہا، اور میں بچپن سے تمہارے ساتھ کے خواب دیکھتا رہا ہوں۔ کتنا انتظار کیا تھا میں نے تمہاری ڈگری مکمل ہونے کا، کتنا خوش تھا کہ مجھے اپنی بچپن کی محبت مل جائے گی، لیکن تم نے شاہ میر کو اپنا لیا، ولید نے کہا۔ میں نے تمہارے ساتھ جینے مرنے کی کوئی قسمیں نہیں کھائی تھیں، وہ ایک بچپن کی نسبت تھی جو ہمارے بڑوں نے طے کی تھی اور میری نظر میں اب اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ میری نظر میں اس نکاح کی اہمیت ہے جو میرا شاہ میر سے ہوا ہے، اور مجھے تم سے اتنی گری ہوئی حرکت کی توقع ہرگز نہیں تھی، حریم نے کہا۔ مجھے بھی توقع نہیں تھی چچا سائیں سے کہ وہ ایسا کریں گے، ساری برادری میں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا انہوں نے مجھے۔ یقین کرو میں حویلی سے باہر ہی نہیں نکلتا ہوں، اس وجہ سے جدھر بھی جاتا ہوں سب مجھے عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں۔ ہر کسی کی زبان پر یہی فسانہ ہے کہ ولید کی منگیتر کو شاہ میر خون بہا میں لے گیا۔ یہ الفاظ مجھے گالی کی مانند لگتے ہیں، دوستوں یاروں میں اٹھنے بیٹھنے جیسا نہیں رہا میں، اتنی بے عزتی ہوئی ہے میری پورے علاقے میں۔ پہلے میں سر اٹھا کر اپنے علاقے میں گھومتا تھا، اب گھر سے باہر نکلنا محال ہو گیا ہے میرا اس وجہ سے۔ تم لوگوں کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ میری کتنی بے عزتی ہوئی پورے علاقے میں۔
کیا سوچا تھا تم لوگوں نے کہ میں چپ ہو کر کے بیٹھ جاؤں گا اپنی اس عظیم بے عزتی پر؟ میں بے غیرت ہوں جو چپ ہو جاؤں گا، ولید نے کہا۔ تو مجھے اغوا کر کے کون سی غیرت والا کام کر دیا ہے تم نے؟ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ اب شاہ میر تمہارا کیا حشر کرے گا، حریم نے کہا۔ اور شاہ میر کو اندازہ نہیں ہے کہ میں اس کے ساتھ کیا کرنے والا ہوں۔ میں تو اس دن سے اس کی جان کا دشمن بنا ہوا ہوں جس دن بھری پنچایت کے سامنے اس نے کہا تھا کہ اسے ظفر کی بہن چاہیے۔ یہ زندگی میں پڑنے والی پہلی گالی تھی جو شاہ میر نے مجھے دی۔ تم اندازہ نہیں کر سکتی ہو وہاں پر کتنے سارے لوگ تھے۔ میرے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی اس کی بات سن کر۔ میں تو اسی وقت اسے جان سے مارنے والا تھا مگر مجھے سب نے روک دیا۔ مگر اب وہ زندہ نہیں بچے گا، ولید نے کہا تو حریم حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ تم مارو گے شاہ میر کو، میرے شاہ میر کو؟ حریم نے کہا۔ ہاں میں ماروں گا شاہ میر کو، تمہارے شاہ میر کو، ولید نے اسی انداز میں جواب دیا۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے ولید، حریم نے کہا، لیکن وہ خوفزدہ ضرور ہو گئی تھی اس کی بات سن کر۔ جس طرح سے اس کی آنکھوں میں خون نظر آ رہا تھا اسے حریم کو یہی لگ رہا تھا کہ وہ ایسا کرنے کا پورا ارادہ کر چکا ہے۔ سب سے پہلی بات کہ تم ایسا نہیں کرو گے، اور اگر تم نے شاہ میر کو نقصان پہنچایا بھی تب میں تم سے شادی کسی قیمت پر نہیں کرنے والی، حریم نے کہا۔ تم بھلے مجھ سے شادی نہ کرو لیکن میں شاہ میر سے اپنی بے عزتی کا بدلہ ہر حال میں لے کر رہوں گا۔ میرے پاس لڑکیوں کی کمی نہیں ہے حریم، لیکن میں زمانے کو صرف یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنی منگیتر شاہ میر سے واپس لے لی ہے۔ تمہیں واپس لا کر میں زمانے میں سر اٹھا کر چل سکتا ہوں، ولید بولا۔ اتنا بڑا گناہ، اتنا گھٹیا کام تم نے صرف اس لیے کیا ہے تاکہ تم زمانے میں سر اٹھا کر چل سکو ولید۔ میری زندگی، میرے احساس، میرے جذبات کا کوئی خیال نہیں ہے تمہیں؟ یہ جاننے کے باوجود کہ میں شاہ میر کے بچے کی ماں بننے والی ہوں، میرے ہی سامنے تم میرے شوہر کو مارنے کی بات کر رہے ہو اور مجھ سے یہ امید کر رہے ہو کہ اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی میں تمہارے ساتھ رہنا پسند کروں گی، حریم نے کہا۔ وہ کھڑے کھڑے تک چکی تھی، اس سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا۔ وہ آہستہ سے چلتی ہوئی بٹ پر بیٹھ گئی۔ اس کا سر چکرا رہا تھا۔ جب سے مجھے پتہ چلا کہ تم شاہ میر کے بچے کی ماں بننے والی ہو تب سے میرے اندر آگ لگ گئی۔ اس سے پہلے کہ یہ بچہ دنیا میں آئے اور تمہارے پاؤں کی زنجیر بن جائے، میں تمہیں شاہ میر سے آزاد کروا کر رہوں گا۔ ولید سامنے کھڑا ہو کر بولا۔ تم ایک معصوم کی جان لینا چاہتے ہو جس نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، جو ابھی اس دنیا میں آیا ہی نہیں، حریم نے افسوس سے کہا۔ پہلے حریم خوفزدہ نہیں ہوتی تھی لیکن جب سے ظفر نے قتل کیا تھا تب سے اس کے دل میں یہ خوف بیٹھ گیا تھا کہ کبھی بھی کوئی بھی کسی کو بھی مار سکتا ہے، چاہے خود کو بچانے کے لیے ہی کیوں نہ ہو۔ اور وہی خوف آج اسے ولید سے آ رہا تھا کہ واقعی میں شاہ میر کو مار دے گا، اور یہی خوف اسے شاہ میر سے تھا کہ وہ ظفر کو مار دے گا۔ اتنی دیر میں ولید کا ساتھی کھانا لے کر آ گیا۔ کھانا شاپر میں تھا، اس نے سامنے رکھا اور وہاں سے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ پلیٹ لے کے آیا۔ کھانا کھا لو، ولید نے کھانا پلیٹ میں نکال کر حریم کے سامنے رکھا۔ اس کی تو بھوک اڑی ہوئی تھی لیکن اس ننھی سی جان کے لیے اس نے کھانا شروع کیا جو اس کی کوکھ میں پل رہا تھا۔ ولید بھی اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانے لگا۔ تم اس شخص سے کیسے محبت کر سکتی ہو جو تمہارے بھائی کا جانی دشمن بنا ہوا ہے، ولید نے نوالا منہ میں لے جاتے ہوئے کہا۔ میں اللہ سے بہتری کی امید رکھتی ہوں ولید، ہمیشہ سے ہی، اور ہمیشہ ہی اللہ نے میری مدد کی ہے۔ اسی نے شاہ میر کے لیے دل میں میرے لیے محبت ڈالی ہے اور وہی اللہ میرے بھائی کے لیے شاہ میر کے دل میں نرمی ڈال دے گا۔ وہی رب مجھے حویلی والوں کے ظلم سے بچا کر یہاں لایا ہے اور آگے بھی وہی میری مدد کرے گا۔ میں دعا کرتی ہوں کہ خدا تمہیں بھی ہدایت دے کیونکہ میری دعائیں دیر سے ہی صحیح لیکن قبول ہوتی ہیں، حریم نے کہہ کر نوالا لیا۔ پتہ ہے مجھے پہلے شاہ میر کی یہ بات عجیب لگتی تھی کہ اس نے مجھے خون بہا میں مانگا، لیکن آج جو تم نے حرکت کی ہے اس کے سامنے مجھے شاہ میر بہتر لگ رہا۔ جو بھی تھا شاہ میر عزت کے ساتھ مجھ سے نکاح کر کے اپنے ساتھ لے گیا، لیکن اتنی گری ہوئی حرکت کی ہے تم نے مجھے اغوا کر کے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں اب کسی کی بیوی ہوں، سب سے بڑھ کر یہ کہ میں تمہاری اپنی عزت ہوں، تمہارے چچا کی بیٹی ہوں۔ یہ جو غیرت کی گردان تم میرے آگے دہرا رہے ہو نا، اگر تم میں ذرا سی بھی غیرت ہوتی تو اتنی گری ہوئی حرکت نہ کرتے۔ شاہ میر کو مارنا تھا تو اسے مار دیتے، مجھے کیوں اغوا کیا، حریم نے کہا۔ شاہ میر کا عشق سر چڑھ کر بول رہا ہے، ایسا کیا جادو کیا ہے اس نے تم پر، ولید بولا۔ اس نے مجھے عزت دی ہے جو تم نہیں دے سکے، حریم نے کہا۔ ایسا کیسے کہہ سکتی ہو حریم تم، کیا میں تمہاری عزت نہیں کرتا تھا، ولید نے کہا۔ تھا اور ہے میں فرق ہے،
پہلے یہ سوچ کر تم میری عزت کرتے تھے کہ میں تمہاری منگیتر ہوں اور تمہاری بیوی بنوں گی اور تمہارے چچا کی بیٹی ہوں، لیکن آج تم مجھے صرف اور صرف شاہ میر کی بیوی سمجھ رہے ہو۔ اپنی انا کی تسکین کے لیے یہ سب کیا ہے تم نے، آج بھی تم میرا نہیں اپنا سوچ رہے ہو۔ شاہ میر تمہارے ہاتھوں مرے یا نہیں یہ میں نہیں جانتی، لیکن تم اب شاہ میر کے ہاتھوں مرنے والے ہو، میں جان گئی ہوں، حریم نے کہا۔ چلو دیکھتے ہیں اس بازی میں کس کی موت لکھی ہوئی ہے، میری ظفر کی یا شاہ میر کی۔ ملید ہاتھ چاٹتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اور کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ شاہ میر ہمارا یقین کرو، ہمیں ظفر کے متعلق کوئی علم نہیں ہے، آمنہ بیگم نے روتے ہوئے کہا۔ کیسے یقین کروں آپ سب کا؟ شاہ میر گرنے کے انداز میں صوفے پر بیٹھ گیا اور اپنا سر دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ پھر کافی دیر کے لیے سب خاموش ہو کر وہاں پر بیٹھ گئے اور سوچنے لگے۔ البتہ مراد رائفل سنبھالے شاہ میر کے پیچھے صوفے میں کھڑا تھا۔ لڑکے تم رائفل ایک طرف رکھو اور آرام سے بیٹھ جاؤ، یہ ہمارا داماد ہے، ہماری بیٹی کا شوہر ہے، ہم اسے نقصان نہیں پہنچائیں گے، بے فکر رہو۔ حریم کی پھپھو نے مراد سے کہا تو اس نے شاہ میر کی طرف دیکھا جیسے اجازت لے رہا ہو۔ شاہ میر نے آنکھوں کے اشارے سے بیٹھ جانے کے لیے کہا تو وہ بیٹھ گیا۔ حریم کو کسی نے اغوا کیا ہے، میری بچی نہ جانے کہاں ہے، شاہ نواز نے کہا۔ آپ کے ظفر کے پاس ہے اور کہیں نہیں۔ شاہ میر اب آرام سے بول رہا تھا، وہ بہت تھک چکا تھا اور مسلسل جاگ رہا تھا کل سے، اوپر سے اتنا لمبا سفر اور پریشانی۔ قریب تھا کہ وہ گر پڑتا، لیکن وہ بہت مضبوط اعصاب کا مالک تھا۔ ظفر کو اگر اپنی بہن لینی ہوتی تو وہ ڈنکے کی چوٹ پر لے کر جاتا تمہارے گھر سے، وہ کیوں اپنی بہن کو اس طرح سے لے جائے گا؟ حریم کی پھپھو نفیسہ نے کہا۔ کیونکہ وہ بزدل ہے، ڈرتا تھا شاید کہ کہیں میں اسے مار نہ دوں، شاہ میر نے کہا۔ شاہ میر مجھے بس اتنا پتہ ہے کہ وہ لاس اینجلس سے نکلا ہے، باقی وہ اب تک یہاں نہیں پہنچا اور میں کچھ نہیں جانتا، شاہ نواز نے کہا۔ حریم کے اغوا کا سن کر ان کی حالت غیر ہو گئی تھی، ان سے بولا نہیں جا رہا تھا، وہ لمبی لمبی سانسیں لینے لگے۔ چچا سنبھالیں، خود کو مل جائے گی حریم، ریان نے ان کو شانوں سے تام کر کہا۔ کیسے سنبھالوں خود کو؟ اپنی بچی میں نے خود آگ میں جھونک دی ہے، شاہ نواز نے شاہ میر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ شاہ میر تم میری بچی کو مارتے رہے، تھپڑ سے تم نے اس کا استقبال کیا اور اس کی ویڈیو بنا بنا کر بھیجتے رہے، تمہاری ماں اسے جانوروں کی طرح مارتی رہی اور ہمیں ویڈیو بھیجتی رہی، مجھے بتاؤ یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ تمہارے بھائی کو حریم نے تو نہیں مارا تھا، کیوں اس کے ساتھ یہ سب کیا تم لوگوں نے؟ آمنہ بیگم روتے ہوئے شکوہ کر رہی تھی۔ پلیز میں اس وقت بہت پریشان ہوں اپنی بیوی اور بچے کے لیے، آپ پلیز ابھی ایسی کوئی بات نہ کریں، میرا دماغ پہلے ہی معاف ہو چکا ہے، شاہ میر نے کہا۔ تم میری بچی کی حفاظت نہ کر سکے، آمنہ بیگم نے پھر کہا۔ آمنہ چپ کر جاؤ، دیکھ نہیں رہی وہ پہلے ہی پریشان ہے، شاہ نواز نے کہا۔ کیسے چپ کر جاؤں؟ میری بچی اغوا ہوئی ہے، اس کی ذمہ داری تھی حریم کی حفاظت، نہ جانے کس حال میں ہوگی، آمنہ بیگم نے کہا۔ جس حال میں ایک بہن کو اپنے بھائی کے پاس ہونا چاہیے اسی حال میں ہوگی وہ، اور آپ کا بیٹا مجھے میرے بچے کو مارنے کی دھمکی دے رہا ہے پیغام بھیج کر، شاہ میر نے جتایا۔ ظفر حریم کے بچے کو نقصان پہنچانے کا سوچ بھی نہیں سکتا، یہ کوئی اور ہے شاہ میر، اور تم ظفر سمجھ کر آرام سے بیٹھے ہو، شاہ نواز نے کہا۔ کوئی اور نہیں ہے اور میں اپنی بیوی کو لیے بنا یہاں سے نہیں جانے والا، شاہ میر نے کہا۔ ریان شاہ میر اور اس کے ساتھی کے لیے کھانا لے کر آؤ، شاہ نواز نے کہا۔ مجھے آپ کے کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، برائے مہربانی میری بیوی مجھے واپس کر دیں، اور جو طلاق کی دھمکی دی ہے بیٹے نے کی ہے اس کا تو خیال اپنے ذہن سے نکال دیں، شاہ میر اپنی کنپٹیوں کو اپنی انگلی سے مسلتا ہوا بولا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، میں نے بھی تمہیں پیغام بھیجا ہے، وہ یقیناً ظفر نہیں ہے، وہ حریم کے متعلق ایسی بات نہیں کر سکتا، وہ اس کی بہن ہے، ظفر نہ تو اس کے بچے کو نقصان پہنچائے گا اور نہ ہی اس کا گھر تباہ کرنے کا سوچ سکتا ہے، شاہ نواز نے کہا۔ تمہاری ماں کا کام ہوگا یہ، جو میری بچی کو جانوروں کی طرح مارتی ہے، آمنہ بیگم نے کہا۔ شاہ میر نے بیزاری سے آمنہ بیگم کی طرف دیکھا، وہ چپ ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی اور شاہ میر ان کی باتوں سے بہت پریشان ہو رہا تھا۔ آمنہ تم چپ ہو جاؤ، ہم سب بہت پریشان ہیں، شاہ نواز نے کہا۔ تھوڑی دیر خاموشی رہی، اتنے میں کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی، سب نے گردن گھما کر آنے والے کو دیکھا تو ایک جھٹکے سے سب کھڑے ہوئے۔ ظفر! آمنہ بیگم فوراً اس کی طرف لپکیں تو اس کے ہاتھ کے اشارے سے انہیں وہیں رک جانے کو کہا۔ اس کے تیور اتنے خطرناک تھے کہ آمنہ بیگم ایک پل کو خوفزدہ ہو گئیں اور وہیں پر ان کے قدم جم گئے۔ ظفر نے ایک نظر وہاں پر موجود تمام افراد پر دوڑائی اور اس کی نظریں شاہ میر پر آ کر ٹھہر گئیں۔
اسے پہچان گیا تھا کیونکہ اس نے اس کی کافی تصویریں دیکھ رکھی تھیں۔ شاہمیر آہستہ سے کھڑا ہوا اور اپنی جیب میں موجود پسٹل کی طرف اپنا ہاتھ لے جانے لگا۔ آمنہ بیگم کی نظر اب شاہمیر پر تھی جو آہستہ سے پسٹل نکال رہا تھا۔ ان کا دل ڈوب گیا۔ حریم کہاں ہے؟ ظفر نے شاہ نواز کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا تو سب کچھ جیسے سوم گیا۔ میں پوچھ رہا ہوں کہاں ہے میری بہن؟ ظفر اتنے زور سے چلایا کہ پوری حویلی میں اس کی آواز گونجنے لگی اور یہ سن کے شاہمیر کے پیروں تلوں سے زمین سرک گئی۔ حریم تمہارے پاس نہیں؟ شاہمیر ظفر سے مخاطب ہوا۔ میرے پاس کہاں سے آئی وہ؟ اس شخص نے آنکھ میں جھونک لیا میری بہن کو۔ ظفر شاہ نواز کی طرف لپکا اور ان کا گریبان پکڑ لیا۔ ظفر اپنے باپ کا گریبان پکڑے رہے ہو؟ تمہیں کوئی تمیز ہے یا نہیں؟ آمنہ بیگم نے اسے دھکیلتے ہوئے کہا۔ انہیں تمیز تھی، کوئی اپنی بیٹی دیتا ہے بہا میں؟ مجھے بچانے کے لیے آپ نے میری بہن کو قربان کر دیا۔ اندازہ ہے آپ کو کہ کیسا سلوک کیا جاتا ہے ایسی لڑکیوں کے ساتھ؟ اس سے تو اچھا تھا یہ شخص مجھے مار ہی دیتا۔ ظفر نے شاہمیر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، پھر وہ شاہمیر کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ میں تمہارے سامنے ہوں شاہمیر، بنا ہتھیار کے۔ مجھے مار دو اور میری بہن کو آزاد کر دو اس غلامی کی زندگی سے۔ ظفر نے شاہمیر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میں تمہارا مجرم ہوں، مجھے مار دو، میری بہن کو آزاد کر دو۔ ظفر بولا۔ شاہمیر کی آنکھوں میں ظفر کو دیکھ کر خون اتر آیا تھا، لیکن اب اس سے صرف یہی پریشانی تھی کہ اگر ظفر کے پاس حریم نہیں ہے تو کہاں ہے؟ حریم اغوا ہو گئی ہے، پہلے مجھے اسے ڈھونڈنا ہے، تم سے بعد میں نمٹ لوں گا۔ چلو مراد، شاہمیر کہتا ہوا وہاں سے جانے لگا۔ مراد اس کے پیچھے ہو لیا۔ حریم اغوا، ظفر بولا۔ رکو شاہمیر، ظفر نے پیچھے سے پکارا تو وہ رک گیا۔ ظفر چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ اس کی حفاظت تمہاری ذمہ داری تھی نکاح کے بعد، یہ حفاظت کی ہے تم نے اس کی؟ ظفر غصے میں تھا مگر کنٹرول کیے ہوئے تھا۔ مجھے تو ابھی بھی شک ہے تم پر، شاہمیر نے کہا۔ مجھے اگر حریم کو لے کے جانا ہوتا تو مجھے اغوا والے ڈرامے کی ضرورت نہیں تھی شاہمیر۔ وہ میری بہن ہے اور میں تمہارے سامنے اسے لے کے جا سکتا ہوں۔ ظفر بول۔ پھر یقیناً تمہارے کزن ولید کا کام ہے، مراد نے کہا۔ ولید پچھلے ایک ہفتے سے حویلی سے غائب ہے، کہہ کر گیا ہے کہ بہت ضروری کام سے جا رہا ہے اور اس کا نمبر بھی ایک ہفتے سے بند ہے۔ مجھے بھی لگ رہا ہے کہ یہ ولید کا کام ہے کیونکہ اس نے ایسی بہت ساری باتیں مجھے بولی تھیں، ریان نے کہا۔ شاہمیر نے ریان کی طرف دیکھا۔ کچھ اندازہ ہے تمہیں کہ وہ کہاں ہوگا؟ شاہمیر نے پوچھا۔ نہیں، مجھے نہیں پتا، مگر وہ تم سے بدلہ لینے کی باتیں کر رہا تھا، بلکہ تمہیں جان سے مار دینا چاہتا تھا، ریان نے کہا۔ اتنے میں شاہمیر کا فون بجا۔ اس کے کزن کی کال تھی جو سیکرٹ سروسز میں تھا، عدنان بلوچ۔ شاہمیر، ان لوگوں کی لوکیشن معلوم ہو گئی ہے، ان کے فون کالز کا ریکارڈ مل گیا ہے۔ فون میں عدنان کی آواز ابھری۔ پتہ چل گیا اغوا کاروں کا، شاہمیر نے کہا۔ میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں، مجھے میری بہن صحیح سلامت چاہیے، بات کی بعد میں دیکھی جائے گی۔ اس وقت حریم کا صحیح سلامت واپس آنا ضروری ہے، ظفر نے کہا۔ میں بھی چلوں؟ ریان نے کہا۔ کوئی ضرورت نہیں، شاہمیر بولا۔ ریان کو یہی فکر تھی کہ شاہمیر حریم کی بازیابی کے بعد کہیں ظفر کو جان سے نہ مار دے، اور اگر یہ ولید کا کام ہے تو آج وہ نہیں بچنے والا۔ وہ تھک ہار کر سو گئی، بہت گہری نیند سوئی وہ۔ تقریباً رات کے تیسرے پہر ایک عجیب سے شور سے اس کی آنکھ کھلی۔ اگلے ہی پل اسے احساس ہوا کہ یہ گولی چلنے کی آواز ہے۔ گولی کی آواز سن کر اس کے 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ شاہمیر، حریم کے منہ سے بس اتنا ہی نکلا۔ وہ ایک جھٹکے سے بیڈ سے اٹھی، بھاگنے کے انداز میں دروازے کی جانب لپکی۔ اس وقت وہ یہ بھول چکی تھی کہ اسے احتیاط برتنی چاہیے کیونکہ اب وہ اکیلی نہیں، اس کے ساتھ ایک ننھی جان بھی تھی۔ پلک جھپکنے سے پہلے وہ کمرے کے باہر تھی اور باہر کا منظر اسے خوفزدہ کر گیا۔ ولید شاہمیر پر پسٹل تانے کھڑا تھا اور اس کے پیچھے ظفر اور مراد کھڑے تھے۔ ولید نے شاہمیر کو دیکھتے ہی گولی چلائی تھی لیکن نشانہ چوک گیا تھا اور اس وجہ سے شاہمیر بچ گیا۔ شاہمیر کا سر اتنا گھوما ہوا تھا کہ وہ اپنی گاڑی سے پسٹل اٹھانا بھول گیا اور اس نے ظفر کے پاس پسٹل تھا، صرف مراد کے پاس رائفل تھی۔ مگر مراد چکنا کھڑا تھا لیکن گولی نہیں چلائی کیونکہ ولید کچھ بھی کر سکتا تھا، اس لیے مراد اپنی رائفل سنبھالے کھڑا تھا لیکن فائرنگ کرنے کی کوشش نہیں کر رہا تھا۔ کوئی اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا ورنہ میں اسے یہیں پر ڈھیر کر دوں گا، ولید نے سکتے سے کہا۔ ولید، خدا کا واسطہ ہے شاہمیر کو مت مارنا، تم جو چاہتے ہو میں ویسا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں چھوڑ دوں گی شاہمیر کو، تم سے شادی بھی کر لوں گی۔
जैसा तुम चाहते हो वैसा करूँगी, मगर मेरे शाहमीर को छोड़ दो वलीद। हरीम ने आगे बढ़कर अपना दुपट्टा वलीद के कदमों में रखते हुए कहा। शाहमीर ने हैरत से हरीम को देखा। वो उसकी जान बचाने के लिए एक बार फिर से अपनी ज़िंदगी को कुर्बान करने के लिए तैयार थी। पहले उसने ज़फ़र की जान बचाने के लिए अपनी ज़िंदगी की कुर्बानी दे दी थी, और अब वो शाहमीर की जान बचाने के लिए ख़ुद को कुर्बान करने जा रही थी। उस लड़की ने हर पल हर लम्हा शाहमीर को हैरान किया था। क्या ये लड़कियां अपने महरूमों के लिए इतना कुछ कर सकती हैं? शाहमीर ने सोचा नहीं था। क्या उस लड़की के लिए अपनी ज़िंदगी की कोई अहमियत नहीं है? क्या इसके लिए सिर्फ़ इसके महरम रिश्ते, इसका बाप, इसका भाई और इसका शौहर ही अहम है? क्या इतनी अजीम लड़की ऐसे हालात की हकदार है जिससे वो गुज़र रही थी इतने अरसे से? अपने भाई की जान बचाने के लिए वो दुश्मनों के घर चली गई, और अब अपने शौहर की जान बचाने के लिए अपनी मोहब्बत को छोड़कर, अपने बच्चे को छोड़कर, अपने सबसे नापसंदीदा शख्स के साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए तैयार हो गई है, सिर्फ़ इसलिए कि इसका शौहर बच जाए। शाहमीर हैरान था, बहुत हैरान। क्या वो शाहमीर से इतनी मोहब्बत करती थी कि उसे किसी चीज़ की परवाह नहीं थी? नहीं अपनी ज़िंदगी की, ना अपने बच्चे की। इस इलाके की रस्म थी कि जब कोई औरत दुपट्टा पैरों में रख दे तो सामने वाला जान देने और लेने के लिए राज़ी हो जाता है, मगर आगे वलीद था जिसमें गैरत नहीं थी। वलीद हरामज़ादे, मेरी बहन की चादर का पास नहीं ढक सकते तुम, और उससे शादी की बात कर रहे हो। ज़फ़र वलीद पर हमले के लिए आगे बढ़ा तो एक बार फिर से वलीद ने फायर किया हवा में। इनको देखते ही हरीम की बेसाख्ता चीख निकली। अदा सईं प्लीज़ उससे अभी कुछ ना कहें, ये मार देगा मेरे शाहमीर को। हरीम ने रोते हुए ज़फ़र के सामने हाथ जोड़े तो ज़फ़र उसकी बात पर हैरान हो गया। वो इतनी मोहब्बत करने लगी थी शाहमीर से, ज़फ़र को अंदाज़ा नहीं था। अपनी बहन को रोता हुआ देखकर ज़फ़र के कदम नहीं कर मुंजमद हो गए। क्या सोचा था तुमने? क्यों भरी पंचायत के सामने तुम मेरी मंगेतर का नाम लोगा और मैं तुम्हें ज़िंदा छोड़ दूँगा? तुम मेरी हवेली से मेरी ही मंगेतर को निकाह करके अपने साथ ले जाओगे और मैं चुप बैठकर तमाशा देखता रहूँगा। नहीं शाहमीर नहीं। वलीद बलोच अपने दुश्मनों को न माफ़ करता है और न ज़िंदा छोड़ सकता है। वलीद ने कहकर ट्रिगर पर उंगली दबाई तो ज़फ़र ने देख लिया कि वो गोली चलाने वाला है शाहमीर पर, और अगले ही पल ज़फ़र आगे बढ़कर शाहमीर के सामने आ गया और शाहमीर पर चलने वाली गोली ज़फ़र के सीने में पेवस्त हो गई थी। हरीम की चीख बुलंद हुई। अदा सईं। वो भागते हुए ज़फ़र के पास आई जो ज़मीन बोस हो चुका था और इसका खून फर्श में तेज़ी से बह रहा था। ये मंज़र देखकर वलीद की हालत गैर हो गई। उसका अपना ही चचाज़ाद भाई उसके अपने ही हाथों गोली खा गया था। उसने ज़फ़र की तरफ देखते हुए परेशानी से थूक निकला। मार दिया मेरे भाई को, मार दिया तुमने मेरे भाई को। वो मेरा नहीं, तुम्हारा अपना भी भाई था। कैसे मार सकते हो तुम मेरे अदासाई को वलीद? तुमने जुल्म कर दिया हम पर। हरीम चीखते हुए बोल रही थी। मैं उसे नहीं मारना चाहता था। वलीद एकदम से आगे बढ़ा और ज़फ़र की सांसें चेक की जो अभी तक चल रही थी। इसे हस्पताल ले जाना होगा जल्दी। वलीद घबराते हुए शाहमीर और मुराद की तरफ देखकर बोला, क्योंकि इसका अपना वाहिद साथी जो इस घर में इसके साथ था वो तो गेट पर ही मुराद की मार से बेहोश हो चुका था। शाहमीर न जाने को नखियों से ज़फ़र को देख रहा था जो इस वक्त खून में लथपथ फर्श पर पड़ा हुआ था। एक पल को शाहमीर को जुनैद की लाश याद आई जो ऐसे ही पड़ी हुई थी उसके सामने, और उसी शख्स ने उसे मारा था। उसकी सांसें चल रही हैं, उठाओ इसे, मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? वलीद ने मुराद से कहा, मगर न शाहमीर हिला ना मुराद। जो उसकी बच्ची कुच्ची सांसें हैं वो मैं ख़त्म कर देता हूँ अभी। शाहमीर ने कहकर वो पिस्टल उठाई जो वलीद ने फेंकी थी ज़फ़र को गोली लगने के बाद। शाहमीर फिर मुझे भी मार दो मुझे भी अभी, फिर मेरे लिए बचेगा क्या? हरीम ने रोते हुए कहा तो शाहमीर का हाथ रुक गया। और तुम घटिया इंसान, हटो मेरे भाई के सामने से, ख़बरदार जो तुमने मेरे भाई को हाथ भी लगाया तो। हरीम ने एक झटके से वलीद को परे धकेलते हुए कहा, पागल हो गई हो क्या तुम? मर जाएगा ये। देख नहीं रही हो कितना खून बह रहा है इसका? ये वक्त बहस का नहीं है, इसकी जान बचना ज़रूरी है। वलीद ने गुस्से से कहा और ज़फ़र को उठाने की कोशिश करने लगा। मुराद प्लीज़ अदा सईं को उठाओ, इन्हें अस्पताल ले चलो। हरीम ने मुराद के आगे हाथ जोड़े। शाहमीर, उन्होंने तुम्हारी जान बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी। प्लीज़ अब तुम मेरी मदद करो। इनको कुछ हो गया तो मैं भी ज़िंदा नहीं रह पाऊँगी। अगर अदा सई को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी शाहमीर। मैं तुम्हारे साथ तो रहूँगी लेकिन सारी ज़िंदगी तुमसे नाराज़ रहूँगी। हरीम अभी शाहमीर से कह रही थी और रोती जा रही थी पागलों की तरह। शाहमीर से हरीम की ये हालत देखी ना गई तो वो मुराद से बोला,
مراد اٹھاؤ اسے اور ہسپتال لے جاؤ، شاہمیر نے حقارت سے ظفر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ولید اور مراد دونوں نے اسے اٹھایا اور ہسپتال لے آئے۔ یہ پولیس کیس تھا، لیکن ڈاکٹروں نے اس کی حالت دیکھی تو فوراً آپریشن شروع کیا۔ پولیس کا انتظار کرنا مطلب ظفر کی جان سے ہاتھ دھونا۔ وہ سب آپریشن تھیٹر کے باہر انتظار کر رہے تھے۔ حریم نے رو رو کر حال کر لیا تھا، ایک گھونٹ پانی کا بھی حلق سے نہیں اتارا تھا۔ ولید کونے میں سر جھکائے کھڑا تھا۔ شاہمیر حریم کے ساتھ بیٹھا اسے چپ کروانے کی کوشش کر رہا تھا اور ولید کو خونخوار نظروں سے بھی دیکھتا جا رہا تھا۔ حریم تم گھر چلو، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، شاہمیر نے اسے شانوں سے تھام کر کہا۔ نہیں، جب تک مجھے اللہ سائیں کی طرف سے خیر کی خبر نہیں آتی میں یہاں سے ہلنے والی بھی نہیں ہوں، حریم نے سختی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ شاہمیر چپ ہو گیا اور پھر سے اس نے اپنی آنکھیں ولید پر گاڑ لیں۔ ولید کو اپنی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چاہتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اس کا چچا زاد بھائی تھا، اس کے گھر کا اہم فرد تھا، اس کے بچپن کا دوست تھا۔ ہر لمحہ ایک فلم کی طرح اس کے ذہن میں چلنے لگا۔ اس کا اپنا بھائی اس کے ہاتھوں مر رہا تھا۔ کیسے زندہ رہے گا وہ ساری زندگی اس گلٹ کے ساتھ، اس بوجھ کے ساتھ؟ اسے اب سخت غصہ آ رہا تھا اپنے کیے پر، اپنی جلد بازی پر۔ کیسے رہے گا وہ اپنے گھر میں، اپنے علاقے میں؟ اس کے بعد اگر ظفر نہ رہا تو کیسے نظر ملا سکتا ہے وہ اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنے بھائیوں سے، اپنی پھپھو سے؟ کیسے زندہ رہے گا وہ ساری زندگی اس گلٹ کے ساتھ، اس بوجھ کے ساتھ؟ اسے اب غصہ آ رہا تھا اپنے کیے پر، اپنی جلد بازی پر۔ کیسے رہے گا وہ اپنے گھر میں، اپنے علاقے میں؟ اس کے بعد اگر ظفر نہ رہا تو کیسے نظر ملا سکتا ہے وہ اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنے بھائیوں سے، اپنی پھپھو سے؟ سوچ سوچ کر اس کا سر پھٹا جا رہا تھا۔ لیکن میں پولیس بھی آ گئی۔ گولی کس نے چلائی؟ پولیس میں شاہمیر سے سوال کیا۔ نامعلوم افراد نے، شاہمیر نے ولید کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ولید سمجھ گیا کہ وہ اس کا نام صرف اس لیے نہیں لے رہا تھا کہ وہ خود اسے مارنا چاہتا ہے، پولیس کے حوالے کرنا نہیں چاہتا۔ کیوں نہیں لیا تم نے اس شخص کا نام؟ اسے پولیس کے حوالے کر دو، حریم نے شاہمیر سے کہا۔ اسے میں اپنے ہاتھوں سے عبرت کا نشان بنانا چاہتا ہوں، تم ابھی آرام سے بیٹھو، شاہمیر نے کہا۔ شاہمیر میں پریئر روم میں جانا چاہتی، ڈھیروں دعائیں کرنی ہیں کہ میرا بھائی ٹھیک ہو جائے گا۔ ہو جائے گا نا؟ اس نے سوال کیا۔ آنسوؤں سے تر چہرہ، بکھرے بال، روندی ہوئی آواز۔ شاہمیر کے دل کو کچھ ہوا۔ ہاں میں تمہیں لے چلتا ہوں، لیکن پہلے یہ پانی پیو۔ اس نے پانی کی بوتل اس کی جانب بڑھائی۔ اس نے 2 گھونٹ پانی پیا اور بوتل واپس کر دی۔ شاہمیر نے اس کے چہرے پر بکھرے بالوں کو ٹھیک کیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اس پر نظر رکھنا، میں آتا ہوں، بھاگنے نہ پائے یہ، شاہمیر نے مراد سے کہا اور حریم کو پریئر روم میں لے گیا۔ خدا خدا کر کے 3 گھنٹوں کے طویل آپریشن کے بعد ڈاکٹر نے باہر آ کر بتایا کہ ظفر اب خطرے سے باہر ہے، انہیں روم میں شفٹ کر دیا جائے گا، کچھ دیر تک آپ لوگ مل سکتے ہیں پھر۔ حریم وہیں پر سجدہ ریز ہو گئی اور ولید کی جان میں بھی جان آئی۔ وہ جو 3 گھنٹے سے کھڑا تھا اب سے نشست پر بیٹھ گیا اور سر دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ اس کا اٹھانے والا ایک غلط قدم آج اس کی زندگی میں کتنی بڑی قیامت لانے والا تھا، اس کا اندازہ اب اسے ہو رہا تھا، بلکہ ہو چکا تھا۔ ان دونوں کے برعکس شاہمیر کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا، ہر احساس سے عاری، نہ خوشی، نہ غصہ، نہ دکھ، بس حریم کی فکر تھی جو اتنے عرصے سے نہ کردہ گناہوں کی سزا لگ رہی تھی۔ اسے اطمینان ہوا کہ کم از کم اب حریم کے دل کو تو سکون ملا۔ ولید موقع پا کر وہاں سے فرار ہو گیا، جانتا تھا کہ اب ظفر اور شاہمیر اسے نہیں چھوڑنے والے۔ کتنا عجیب قانون ہے قدرت کا، جس شخص کو میں اپنے ہاتھوں سے اتنے عرصے سے اس کی جان لینے کے لیے ڈھونڈ رہا تھا، وہ شخص آج میرے سامنے آیا تو میں اس کی جان بچانے چلا گیا۔ اپنے گھر کے لان میں بیٹھ کر شاہمیر مراد سے کہہ رہا تھا۔ تقریباً ان کا سارا دن ہسپتال میں گزرا اور اب وہ حریم کو لے کر گھر آ گیا تھا۔ ان سب نے رات کا کھانا کھایا اور اب حریم سکون کی نیند سو چکی تھی۔ رات کے 11 بج رہے تھے، باہر لان میں ہلکی ہوا چل رہی تھی، گرمیوں کی آمد کا اشارہ تھا کہ یہ ہوا بھلی لگ رہی تھی۔ شاہمیر اور مراد دونوں کے بال ہوا میں آگے پیچھے ہو رہے تھے، وہ دونوں لان میں بینچ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ تم جسے مارنا چاہتے تھے آج اس نے تمہاری جان بچائی، مراد نے کہا۔ لیکن اس نے میرے بھائی کی جان تو لے لی تھی نا اپنی جان بچانے کے لیے۔ میرے بھائی، میں نے تو صرف ارادہ کیا تھا اس کے قتل کا، لیکن اس نے تو قتل کر ہی ڈالا میرے بھائی کو۔ شاہمیر کا دل ابھی بھی ظفر کی طرف سے صاف نہیں تھا، شاید کبھی ہوگا بھی نہیں۔ وہ صرف حریم کی خاطر چپ ہو گیا تھا اور ظفر کو معاف کر دیا تھا اس نے۔
میرے خیال سے تمہیں اب آرام کرنا چاہیے، بہت تک گئے ہو، مراد نے کہا۔ اگر تم یہاں حریم کا خیال رکھو تم آ کے پاس ہو کر آ جاؤ گے، شاہ میر نے کہا۔ ابھی کچھ دن آرام کرو شاہ میر، مجھے خود بھی سردار بی بی کی بہت فکر ہو رہی ہے، لیکن تم مزید نہ سفر کرنے کی پوزیشن میں ہو نہ پریشانی کی پوزیشن میں، اور اس حالت میں تم بھابھی کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے ہو، مراد نے کہا۔ مجھے جلد از جلد اماں کا اچھا علاج کروانا ہوگا تاکہ وہ چلنے پھرنے اور بولنے کے قابل ہو جائیں، شاہ میر نے کہا۔ مراد اسے دیکھ کر حیران تھا۔ وہ سمجھ سکتا تھا کہ 28 سال جس عورت کو اس نے ماں کا درجہ دیا، اس سے نفرت وہ چاہ کر بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ حریم کی ملاقات یہاں حلیمہ سے ہوئی اور ساری سچائی اسے پتہ چلی تو وہ حیران ہو گئی، اور سلطانہ بیگم کے عبرتناک انجام نے بھی اسے حیران کر دیا تھا۔ ہو سکے تو آپ دونوں میری اماں کو معاف کر دیجیے، شاہ میر نے حریم اور حلیمہ سے کہا۔ اس کی آنکھیں نم تھیں اور سر جھکا ہوا تھا۔ شاہ میر، تم نے میری خاطر میرے بھائی کو معاف کر دیا اور میں تمہاری خاطر تمہاری اماں کو معاف کرتی ہوں، حریم نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے محبت سے کہا تو شاہ میر نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ مجھے تم سے یہی امید تھی، شاہ میر بولا، لیکن مجھے تم سے بالکل امید بھی نہیں تھی کہ تم ادا سائیں کو معاف کر دو گے، مگر تم نے تو میرا دل ہی جیت لیا، حریم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں اپنے بھائی کی محبت میں اسے قتل کرنا چاہتا تھا، پر تمہاری محبت میں نے اسے معاف کر دیا، لیکن اس سے کہنا کہ میری نظروں کے سامنے کبھی نہ آئے، کیونکہ اگر وہ ایک بار پھر سے میری نظروں کے سامنے آ گیا تو میں خود کو روک نہیں پاؤں گا اور تم سے کیا وہ وعدہ بھول جاؤں گا، شاہ میر نے کہا۔ نہیں، وہ اب نہیں آئیں گے تمہارے سامنے، حریم بولی۔ مجھے اسپتال چکر لگانا ہے، اماں ابا پھپھو سب وہاں آئے ہوئے ہیں، حریم نے کہا۔ مراد کے ساتھ چلی جاؤ، مجھے حویلی جانا ہے اماں کے پاس، شاہ میر کہتا ہوا اٹھا اور گاؤں کے لیے روانہ ہوا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ سلطانہ بیگم بیڈ سے نیچے گری پڑی تھی اور جو نرس نے اس کی خدمت پر معمور کی تھی وہ گھوڑے گدے بیچ کر سو رہی تھی۔ ساجدہ، ساجدہ کائنات، شاہ میر سلطانہ بیگم کے پاس آیا اور انہیں اٹھایا اور چیختے ہوئے پکار رہا تھا۔ وہ دونوں شاہ میر کی آواز سن کر ایک کمرے میں آ گئیں۔ نمک حرام عورت، آج جب میری ماں کو تمہاری سب سے زیادہ ضرورت ہے تو تم نے گرگٹ کی طرح رنگ بدل دیا، شاہ میر ساجدہ پر ڈھارا۔ اور تمہاری تو یہ خالہ ہیں، کتنی محبت سے وہ تمہیں اس حویلی میں لے کر آئی تھیں اور تم نے یہ سلا دیا، اس حال میں میری ماں کو چھوڑ دیا تم سب نے۔ کیا سوچا تھا تم لوگوں نے کہ شاہ میر اپنی اماں کو چھوڑ کر چلا گیا ہے اور ان کا کوئی نہیں، شاہ میر نے سلطانہ بیگم کو بیڈ پر لٹاتے ہوئے کہا۔ شاہ میر کی باتیں سن کر سلطانہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جی، شاہ میر کی باتیں سن کر سلطانہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اماں، شاہ میر نے سلطانہ بیگم کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے پکارا، لیکن وہ تو کچھ بولنے کے ہی قابل نہیں تھیں۔ ان کی حالت کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ کئی دن سے انہیں کھانا نہیں دیا گیا تھا، ان کی دوائیں ویسے ہی پڑی ہوئی تھیں۔ نکل جاؤ تم میرے گھر سے ابھی کے ابھی، اتنے پیسے اس لیے دے رہا تھا میں کہ تم سوئی رہو، شاہ میر نے اس نرس سے کہا تو وہ فوراً وہاں سے بھاگی۔ کائنات پریشانی اور شرمندگی سے اپنی انگلیاں مروڑتی جا رہی تھی۔ اپنا سامان باندھو اور واپس چلی جاؤ اور آئندہ مجھے اس حویلی میں تم نظر نہ آؤ، اس نے غصے سے کہا۔ وہ غصہ کم ہی کرتا تھا مگر آج اس کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ اور تم کھانا لاؤ، میری اماں کے لیے یخنی بنا کر لاؤ، اس نے ساجدہ سے کہا۔ اماں مجھے معاف کر دے اماں، شاہ میر کو ان کی حالت دیکھ کر رونا آ گیا۔ کیا کر رہے ہو عبید؟ عبید، جو سلطانہ بیگم کی حالت کا سن کر حویلی آیا تھا، شاہ میر نے اسی رائفل لوڈ کرتے ہوئے دیکھا تو پوچھا۔ جو کام آپ سے ادھورا رہ گیا میں اسے پورا کرنا چاہتا ہوں، عبید نے کہا۔ نہیں عبید، اس دشمنی کو یہیں پر ختم کر دو، میں نہیں چاہتا کہ میرا چھوٹا بھائی کسی کے خون سے اپنے ہاتھ رنگے، میں تمہیں اس راہ پر چلتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، پہلے بھی میری غفلت کی وجہ سے جنید ایسی راہ پر چلا گیا۔ شاہ میر نے رائفل اس سے لے کر سائیڈ پر رکھا۔ لیکن بھائی، لوگ کیا کہیں گے کہ ہم نے بدلہ نہیں لیا، ہم کمزور ہیں، عبید نے کہا۔ صرف یہ 4 الفاظ کہ لوگ کیا کہیں گے، ان چاروں الفاظوں نے کئی زندگیاں تباہ کر دیں، کئی دشمنیوں کی بنیاد رکھی، ظلم کا آغاز ہوا، صرف ان 4 الفاظ کی وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اس دشمنی کو یہیں پر دفن کر دو میرے بھائی، ورنہ یہیں سے یہ نسل در نسل دشمنی کا آغاز ہو جائے گا اور ہمارے بچے مریں گے، ہمارے بچوں میں سے کوئی آزادی کے ساتھ گھوم پھر نہیں سکتا، تعلیم حاصل نہیں کر سکتا۔ اگر ایسی دشمنی کی بنیاد رکھیں گے تو اس کا خمیازہ ہماری آنے والی نسلوں کو بھگتنا پڑے گا۔ کیا تم دیکھ نہیں رہے آس پاس کے علاقے کے حالات، کس طرح قبائلی جھگڑوں نے لوگوں کی زندگیاں چیرن کر رکھی ہیں؟
بہتر یہی ہوگا کہ ہم اس قصے کو یہیں پر ختم کر دیں۔ بہتر یہی ہوگا کہ ہم اس قصے کو یہیں پر ختم کر دیں۔ معاف کرنے والوں کو پسند ہے۔ دوسرے کو سزا دینے سے بہتر ہے کہ ہم اپنے والدین کی صحت یابی کے لیے دعا کریں، ان کی خدمت کریں اور ان کا خیال رکھیں۔ ظفر کو مارنے کی اتنی ضرورت نہیں ہے جتنی اس وقت ہمارے ماں باپ کو ہماری ضرورت ہے۔ دشمن کو سزا دینے سے بہتر ہے کہ ہم اپنے پیاروں کی خدمت کریں۔ میں نے اسے معاف کر دیا ہے، تم بھی معاف کر دو بس۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اپنے گناہ گاروں کو معاف کرو تاکہ میں تمہیں معاف کروں۔ شاہ میر نے عبید کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے سمجھایا تو یہ نے ہونٹ بھینچ کر اسبات میں سر ہلایا۔ میں اور بابا سائیں دونوں کو شہر لے کر جا رہا ہوں۔ جس لڑکی سے وہ نفرت کرتے ہیں وہی لڑکی ان کی خدمت کرنے کے لیے تیار بیٹھی ہے۔ پر میں نے تمہارے لندن جانے کا بندوبست کر دیا ہے۔ تو اپنا گریجویشن اور ماسٹرز وہ اسے مکمل کر کے آؤ گے، تم تیاری کرو جانے کی۔ شاہ میر نے کہا تو عبید نے اسے گلے سے لگا لیا۔ خوش رہو، شاہ میر نے کہا۔ شاہ سائیں وہ سردار بی بی۔ ساجدہ بھاگتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی اور پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ بولی، کیا ہوا اماں کو؟ شاہ میر پریشانی سے بولا۔ سردار بی بی کی روح پرواز کر گئی ہے، ساجدہ نے روتے ہوئے بتایا۔ 5 سال بعد سورج سوا نیزے پر آ چکا تھا تو ایک قبر کے سامنے بیٹھا سورت ملک کی تلاوت کر رہا تھا۔ پچھلے 5 سال سے اس کا یہی معمول تھا کہ وہ جب بھی گاؤں آتے اور جاتے وقت اس قبر پر ضرور حاضری دیتا، سورت ملک پڑھتا اور مغفرت کی دعا کرتا۔ سورہ ملک ختم کرنے کے بعد وہ اپنے کپڑے جھاڑتا ہوا اٹھا اور دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے۔ قبر کے کتبے پر سلطانہ بیگم لکھا ہوا تھا۔ جلدی کرو، سب سمیٹو، آج میں بہت تک گئی ہوں، جلدی سے کلینک بند کرو، میرے بچے میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ شاہ میر بھی گاؤں سے روانہ ہے۔ حریم نے اپنا بیگ اٹھاتے ہوئے اجلت میں اپنی ساتھی ڈاکٹر سے کہا جو اس سے جونیئر تھی، ایک مریض آیا ہے۔ اچانک دروازہ کھول کر جمیلہ نے کہا جو وہاں کام کرتی تھی۔ نہیں میں بہت تھک گئی، اسے کہو ساتھ والے کلینک میں چلا جائے۔ حریم نے بیزاری سے کہا، کہہ رہا ہے دل میں درد ہے۔ جمیلہ نے کہا، ہاں تو دل کے ڈاکٹر کے پاس جائے۔ میں تو دل کی ڈاکٹر نہیں، حریم نے اپنا موبائل بیگ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ کہہ رہے ہیں انہیں عشق کا مرض لاحق ہو گیا ہے، جلدی علاج کریں ورنہ حالت غیر ہو جائے گی۔ جمیلہ نے اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا تو حریم نے اپنی کمر پر ہاتھ رکھ کر پکارا، شاہ میر اندر آ جاؤ۔ حریم کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ڈاکٹر صاحبہ جلدی علاج کریں ورنہ بندہ گیا کام سے، شاہ میر نے اندر آتے ہوئے کہا۔ حد ہو گئی، حریم بولی، چلو گھر اب۔ حریم نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، لیکن میرا علاج؟ شاہ میر بولا، اس مرض کا کوئی علاج نہیں اور میں اس کا علاج کروں گی بھی نہیں۔ اگر اس کے مرض نے تمہیں چھوڑ دیا تو تم مجھے چھوڑ دو گے، حریم نے کہا تو دونوں کا ایک ساتھ قہقہہ بلند ہوا۔ ختم شد۔